اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف میں نے کیوں سلیکٹ کی، بہت سوچا اس پر کہ کون سی قرآن کی سورہ سلیکٹ کی جائے۔ ویسے تو پورا کا پورا قرآن از فل آف وزڈم، یاسین والقرآن الحکیم، بے شک قرآن پورا کا پورا ہی حکمت سے لبریز ہے، لیکن یہ سورہ اسپیشل اس لیے ہے کیونکہ یہ وہ کہانی ہے کہ جس کہانی میں زندگی کا آلموسٹ ہر ایسپیکٹ ہے، میں بھی آپ کو ثابت کروں گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص کہا، دا بیسٹ آف سٹوریز، اور اس کی جو ریویلیشن کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی اتنا حیران کن ہے جس کو سن کے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، بلکہ محسوس کیا کنفرم بات ہے کہ اس سورہ میں کنفرم غم کا علاج ہے۔ تو اگر کسی نے اللہ رب العالمین کی ذات پہ اپنے توکل کو ریوائیو کرنا ہے، اپنے ایمان کو ریوائیو کرنا ہے، اور انسان نے دوبارہ سے اپنے کیا کہنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو ریوائیو کرنا ہے، تو سورہ یوسف از دی موسٹ، میں کہوں گا، نیڈ آف دی آور سورہ، جس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اکثر ہمیں چیزیں دیکھیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن جیسے موٹر وے پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں نا، تو بار بار لکھا آتا ہے سیٹ بیلٹ پہن لو، سیٹ بیلٹ پہن لو، سب کو پتہ ہے سیٹ بیلٹ پہننی چاہیے، لیکن وہ ریمائنڈر آ رہا ہے بار بار۔ تو قرآن بھی ایک تذکرہ ہے، قرآن بھی ایک ریمائنڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ طٰہٰ میں ہی کہا نا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، کہ طٰہٰ، یہ قرآن ہم نے آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا ہے، مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا ہے، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، بٹ اصل بات یہ ہے کہ یہ تذکرہ ہے، یہ ریمائنڈر ہے، اور یہ ایسا ریمائنڈر ہے جو ایک ایسا انسان جس کا دل بجھ چکا ہے، جو ڈی موٹیویٹڈ ہے، جو موٹیویشن تلاش کر رہا ہے، جو میننگ تلاش کر رہا ہے، مقصد تلاش کر رہا ہے، جس کو اللہ کے قریب ہونا ہے، تو اس کے لیے اس میں بہت بڑی موٹیویشن ہے، بہت بڑا تذکرہ ہے اس قرآن میں۔ اس کو ایگزیکٹ اس سے وہ چیز ملے گی جس کی وہ تلاش میں ہے۔ تو اس لیے یہ تذکرہ یوسف علیہ السلام کا اور اس سٹوری کا انشاءاللہ میں بہت امید کرتا ہوں کہ آپ کا دل ریوائیو ہوگا، آپ کا ایمان ریوائیو ہوگا، آپ کا بلیف، آپ کا توکل ریوائیو ہوگا، آپ کو اللہ کی پاور کا پتہ لے گا کہ اللہ ہے کون۔ یقین کریں جتنا اس کہانی سے اللہ رب العالمین کا تعارف ہوتا ہے اور جتنا اللہ رب العالمین کی پاور کا احساس ہوتا ہے، کسی اور سٹوری سے نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو احسن القصص کہا گیا۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک احسن القصص کیوں ہے، کیونکہ اس میں زندگی کا ہر ایسپیکٹ وہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ پیرنٹنگ چیلنج، ایک پیرنٹ اس سٹوری سے ریلیٹ کر سکتا ہے، اسپیشلی وہ پیرنٹ جس کی اولاد میں کچھ اختلافات چل رہے ہیں، یا ایک ایسا پیرنٹ جس نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی، پوری اپنی ایفرٹ کی، دین سکھایا، لیکن سٹل اس کے بچے تھوڑا دین سے ہٹ گئے، یا اس کے بچے تھوڑے سے ڈائیورٹ ہو گئے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام سے زیادہ اچھا فادر کون تھا، اور وہ نبی بھی تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک نبی کے بچے بھی کچھ ایسا کام کر سکتے ہیں، یعنی دے اینڈڈ اپ ڈوئنگ حسد ود ایچ ادر۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سٹوری ایک پیرنٹ بہت ریئلسٹکلی ریلیٹ کر سکتا ہے اس سٹوری کے ساتھ، اور اس سٹوری سے ایک پیرنٹ پیرنٹنگ بھی سیکھ سکتا ہے، اسپیشلی جو فادرز ہیں، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس سٹوری میں ڈیلنگ ود لاس اینڈ پرسنل سیٹ بیکس کا ذکر ہے۔ یہ تو ہر بندہ ریلیٹ کر سکتا ہے۔ کوئی سسٹر ہے، ڈیورس سے گزر رہی ہے، ایک پرسنل سیٹ بیک ہے، پرسنل لاس ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی ہمارا بھائی ہے، ڈیورس سے گزر رہا ہے، پرسنل سیٹ بیک ہے۔ کسی کی اولاد اس کے ہاتھ سے چلی گئی، اللہ سے دعائیں کر کے مانگی تھی، لیکن یہ کہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، یا پیدائش کے بعد فوت ہو گئے، ایک لاس ہے، پرسنل سیٹ بیک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی کچھ چاہتا تھا کرنا، وہ نہیں کر سکا، ایک پرسنل سیٹ بیک ہے، ایک ریجیکشن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم سب، ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی پرسنل سیٹ بیک ہے، کوئی نہ کوئی پرسنل لاس ضرور ہے۔ کوئی کسی بیمار سے سٹرگل کر رہا ہے، اس کے گھر میں کوئی بیمار موجود ہے، کوئی اپنی اولاد کے حوالے سے سٹرگل کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی جو ہے وہ ایک لاس کو لے کر سٹرگل کر رہا ہے، جیسے میں نے ڈیورس کا ذکر کیا، تو یہ اس میں ان کے لیے بھی بہت زبردست لیسن ہے۔ اس کے بعد نیویگیٹنگ کمپلیکس ریلیشن شپس، اس سٹوری میں آپ کو پتہ لگے گا کہ ٹاکسک ریلیشن سے کیسے ڈیل کرنا ہے، کمپلیکس جو فیملی کنفلکٹس ہوتے ہیں،
اور یہ اگر دیکھیں انبیاء کی فیملی میں ہو سکتے ہیں تو کسی بھی فیملی میں ہو سکتے ہیں، یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا۔ اور دیکھیں ان بھائیوں نے ان کے بھائیوں نے یوسف اسلام کے بھائیوں نے آپس میں حسد کیا، یعنی یوسف اسلام سے حسد کیا، اور یہ ایک بہت دردناک اور بہت پینفل چیز تھی یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی اور یوسف علیہ السلام کے لیے بھی، ٹو سی کہ اپنے بلڈ نے کس طرح سے ان کے ساتھ زیادتی کی۔ تو اس سے وہ لوگ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں جو ٹاکسک ریلیشن سے گزر رہے ہیں، یا آپ کہہ لیں ایسے فیملی کانفلکٹ سے گزر رہے ہیں جو بہت پینفل ٹو سی ہے، یعنی اپنا سگا بھائی کیس کر دے، اپنے سگے بھائی خلاف ہو جائیں، اپنی بہنیں خلاف ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، یا حسد کرنے لگیں، سازش کرنے لگیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ایک اور ایسپیکٹ اس سٹوری کا ہے چیلنجز دیٹ اے یوتھ میں فیس، یعنی ایک ایسا نوجوان جو ان امپلائڈ ہے، ایک ایسا نوجوان جو سکوپ بنانا چاہ رہا ہے، اپنا سکوپ کی تلاش میں ہے کہ میرا سکوپ کہاں پر ہے، وہ بھی یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے ریلیٹ کر سکتا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں موجود تھے تو دنیاوی طور پہ آپ سمجھیں کہ ان کا سکوپ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا بنے گا، ٹھیک ہے، ایک بچہ اور اس کو ایز اے سلیو بیچا جاتا ہے، ان کو ایز اے سلیو خریدا جاتا ہے۔ تو اس دور میں سلیو کی کیا زندگی ہوتی تھی وہ آپ کی سوچ ہے، ٹھیک ہے، سلیو کے کوئی رائٹس نہیں تھے اس دور میں، سلیو بننے کا مطلب ہے آپ کی زندگی گئی، ختم۔ لیکن اللہ نے کیا خوبصورت سٹوری اللہ رب العالمین نے مینشن کی کہ ایک سلیو کو اٹھا کے کنگ میں نے کیسے بنا دیا، یعنی آپ سوچیں کہ پیک اگزامپل اللہ نے دی ہے کہ سلیو کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ کنگ بنا سکتا ہے، اللہ کی یہ قدرت ہے۔ تو اللہ آپ کا سکوپ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جاب کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ آپ کو کہیں ایڈجسٹ کیوں نہیں کروا سکتا؟ ٹھیک ہے، تو ایک یوتھ جو ان چیلنجز سے گزر رہا ہے وہ بھی اس سے ریلیٹ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ایسپیکٹ دیکھیں، ڈیلنگ ود ٹیمپٹیشنز، اللہ اکبر۔ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، ہائپر سیکشولائز سوسائٹی، یعنی یو نیم اٹ، کہاں فتنہ نہیں موجود، اور کتنا طوفان، میں کیا کہوں اسے، طوفان بدتمیزی برپا ہے ہماری یونیورسٹیز میں، کانسرٹس ہو رہے ہیں، میں اسے بدتمیزی ہی کہوں گا، سیدھی سی بات ہے، اللہ کی نافرمانی بدتمیزی ہی ہوتی ہے، اور کس طرح کی ٹیمپٹیشنز کھڑی کی گئی ہیں یوتھ کے لیے، پھر انٹرنیٹ کی دنیا آپ کے سامنے ہے، تو پیپل آر اسٹرگلنگ۔ ہم بہت ایسے خطرناک دور میں رہ رہے ہیں جب پاکستان جیسی کنٹری میں اوپن میرجز کا کنسیپٹ چل رہا ہے، بہت اوپن میرجز کیا ہوتے ہیں کہ شادی ہونے کے باوجود لوگوں کے افیئرز ہوتے ہیں اور وہ اوپن افیئرز چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے، تو ایکسٹرا میریٹل افیئر، یہ ساری چیزیں، بہرحال برائی کو زیادہ میں مینشن نہیں کروں گا، ہمیں اصل میں سولوشن کو مینشن کرنا چاہیے۔ برائی ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ کتنی برائی ہے اور ٹیمپٹیشنز کتنی زیادہ ہے، خاص طور پہ ایک نوجوان کے لیے جو ابھی غیر شادی شدہ ہے، اور ظاہر ہے جوانی ہے، جوانی میں آپ کو پتہ ہے خواہش بہت زیادہ عروج پہ ہوتی ہے، ہارمونز بہت ہائی ہوتے ہیں، تو ایک نوجوان بھی بہترین انداز میں یوسف علیہ السلام سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یوسف السلام بھی نوجوان تھے اور وہ اتنے خوبصورت تھے کہ دنیا کا آدھا حسن انہیں دیا گیا تھا، حدیث میں آتا ہے نا، دنیا کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام میں موجود تھا، تو ہی ہیڈ ایوری اپرچونٹی ٹو سلپ ٹو کمٹ دا سن، کیونکہ ہینڈسم وہ تھے، کیرزمیٹک وہ تھے، وہ عورت بھی ان پہ فدا تھی، آفر بھی اس کی طرف سے تھی، اللہ اکبر۔ ابھی جب ہم یہ پیسج ڈسکس کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یوسف علیہ السلام جس طرح گھرے ہوئے تھے فتنے سے، کوئی بھی نہیں گر سکتا، سب سے زیادہ جو فتنے میں مبتلا تھے اس وقت یوسف علیہ السلام تھے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، بٹ کس طرح اللہ نے انہیں بچایا، ٹھیک ہے، تو ڈیلنگ ود ٹیمپٹیشن۔ اس کے بعد ایک اور ایسپیکٹ ایک سٹوری کا ہے کہ ہوپلیس ٹائمز میں ہوپ فل کیسے ہونا ہے، یہ بہت خوبصورت ایسپیکٹ ہے، اس سے بھی ہر انسان ریلیٹ کر سکتا ہے کہ جب امید جاتی نظر آئے، ہوپ لوز جاتا نظر آئے، تو پھر تب ہوپ کیسے پکڑنا ہے، تب کیا جملے کہنے ہیں، تب اللہ کی کیا تعریف کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں یہ ایسپیکٹ بھی ہے، اور پھر کمال کا ایسپیکٹ ہے ان لوگوں کے لیے جن سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اس سٹوری سے وہ لوگ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں، ریپینٹنس اور ریفارمیشن بھی ہے اس میں۔ آپ دیکھیں اللہ نے بھائیوں کو بطور ویلن نہیں پیش کیا، بلکہ کیا پیش کیا کہ اینڈ میں انہوں نے اپنی غلطی مانی اور اینڈ میں انہوں نے توبہ کی۔ تو ایسے لوگ جن سے غلطی ہو جاتی، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، کسی کی حق تلفی کر دیتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کر پاتے، رائٹ، اور اپنوں کو کوئی چوٹ پہنچا دیتے ہیں، کوئی دکھ دے دیتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی، کسی کے ساتھ زیادتی کر، ان کے لیے بھی ہوپ ہے۔ ان کے لیے کیا ہوپ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اللہ نے تو معاف کر دیا انہیں، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ مفسرین کا یہ موقف ہے، آپ حیران ہو جائیں گے، تفسیر ابن کثیر پڑھیں، کچھ مفسرین کا موقف ہے وہ بھائی بعد میں نبی بھی بنے، یہاں تک موقف ہے، ٹھیک ہے، تو کتنا ہوپ ہے اس سٹوری میں کہ وہی بھائی جنہوں نے انوی کی، حسد کیا،
اور وہ لڑکپن میں تھے, وہ بھی اس وقت ٹین ایجرز ہوں گے غالباً, لیکن بعد میں آپ دیکھیں کہ انہیں معاف بھی کیا گیا اور انہوں نے ریپینٹ بھی کیا. اسی طرح جو عزیز مصر کی وائف ہے, اس نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے. یعنی یوسف علیہ السلام کو سیڈیوس کرنا یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے عورت کی طرف سے, ایک مرد کو سیڈیوس کرنا, اس کے بعد اس کو آفر کرنا اس چیز کی, یہ بھی بڑا گناہ ہے. اس کے بعد اس نیک انسان جو کہ نبی ہے اس کے خلاف سازش کرنا اور اس کے خلاف سازش کر کے اس کو جیل کروا دینا, کیا یہ چھوٹا گناہ ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اللہ نے اسے بھی معاف کیا. ٹھیک ہے, اس سٹوری میں مل رہا ہے ہمیں یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کیا, اللہ رب العالمین نے بھی معاف کیا, اور باپ نے بھی بچوں کو معاف کیا. یعنی یہ سٹوری ہر وہ شخص ریلیٹ کر سکتا ہے, ہر وہ انسان جو معافی کی تلاش میں, جو ریپینٹنس کی تلاش میں, جو نا امید ہو گیا کہ پتہ نہیں میری معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو دیکھیے ہر انسان اس سٹوری سے ریلیٹ کر سکتا ہے. اور آخری جو اسپیکٹ ہے اس کا وہ ہے کہ اللہ چاہے تو خاندان میں بھی صلح کروا دیتا ہے, یعنی خاندان بھی اس سے ریلیٹ کر سکتا ہے. چاہے جتنی مرضی ٹف سچویشن ہو, اللہ چاہے تو ریکنسیلیشن سب کی کروا دیتا ہے. جیسے اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی کی کہ ان کی ساری فیملی کو ریکنسائل کر کے ری یونائٹ کر دیا. تو آپ مجھے بتائیں کون سا زندگی کا اسپیکٹ ہے جو اس کہانی نے چھوڑا ہے؟ ہر اسپیکٹ, اکنامک اسپیکٹ ہے, ایون پولیٹیکل اسپیکٹ اس کہانی میں مل رہا ہے. یوسف علیہ السلام نے پالیٹکس, سیاست کیسے کی, کیسے رن کیا اسٹیٹ کو, اور کس طرح کنگ کو انفلوئنس کیا, وہ اسپیکٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن انشاءاللہ آج 4 میں اسپیکٹ آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا اسپیکٹ جو ہم ڈسکس کریں کہ یہ کہانی اتنی یونیک کیوں ہے, اور اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا, اور کیوں اس کہانی کو بار بار دہرانا چاہیے. کیوں؟ نمبر 1 ریزن, کیونکہ یہ کہانی اتنی کمپریہنسو ہے اور اس میں زندگی کا آلموسٹ ہر شعبے کا جو چیلنج ہے وہ مینشنڈ ہے, پہلی بات. دوسری بات, یہ کہانی اور اس سورہ کے جو پیریڈ آف ریولیشن ہے وہ کمال ہے. عام الحزن جانتے ہیں آپ, دا ایئر آف گریف. کیا 3 واقعات ہوئے تھے, اتنے پینفل 3 واقعات ہماری نبی کی زندگی میں ہوئے کہ ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کا واقعہ, یعنی جو سوشل بوائیکاٹ تھا, اور پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ, ان امیجنیبل. یعنی اس موقع پہ آپ کے جیون ساتھی کی وفات ہو جائے جس موقع پہ آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے, تو ہم جیسا بندہ تو ویسے ہی ایمان سے ہی جائے اور پھر جائے اور شکایتیں کرنے لگ جائے کہ یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا, میں تو پہلے اتنی مصیبتوں میں, مشکلات میں ہوں, اور میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں, میں نے تو نیکی بھی بہت کی, لیکن یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا. نعوذ باللہ ہم میں سے کوئی ہوتا ہم تو یہ جملے کہتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتہ ہے پھر کیا ان کا صبر تھا. صبر کا مطلب دیکھیں یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سفر کرے. صبر اور سفر میں فرق ہے, یہ بھی اس سٹوری سے ہم سیکھیں گے. سفرنگ میں, سفر SUFFER والا, سفر میں اور صبر میں فرق ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اتنی محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ سے کہ آپ کو پتہ ہے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ ناٹ اسمائل فار منتھس. کچھ روایات میں آتا ہے 1 سال نہیں مسکرائے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے مسکراتا چہرہ تھا, خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد کچھ روایات میں آتا ہے 1 سال نہیں مسکرائے تھے, لیکن چند مہینوں کا بھی ذکر آتا ہے. تو دیکھیں وہ انسان تھے, وہ افیکٹ ہوئے, وہ ایک حادثے سے افیکٹ ہوئے, لیکن ان کا صبر جمیل تھا. صبر جمیل کا بار بار اس سورہ میں تذکرہ ہے. حضرت یعقوب نے بھی کہا نا فصبر جمیل واللہ المستعان, کہ میں بیوٹیفل پیشنس اڈاپٹ کروں گا. صبر جمیل, بہت ہی بیوٹیفل پیشنس. بیوٹیفل پیشنس ہوتی ہی یہ ہے کہ انسان شکایت نہ کرے, دیٹ از صبر جمیل, اور یہ ہر نبی میں تھا صبر جمیل. لیکن آپ دیکھیں بہت پینفل واقعہ تھا ہمارے نبی کے لیے. اس کے بعد ابو طالب کی ڈیتھ ہو گئی. ابو طالب نے, اگر حضرت خدیجہ نے انٹرنل سپورٹ دی تھی تو ابو طالب نے ایکسٹرنل سپورٹ دی تھی بہت زیادہ. تو وہ بھی دنیاوی اینگل سے دیکھا جائے تو بہت بڑا دھچکا, بہت بڑا لاس ہے, ٹھیک ہے, ایک انسان کے لیے. یہ واقعات دیکھیں ہمارے نبی نے. اور پھر سب سے پینفل واقعہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ احد کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ, کیا یہ احد کا جو واقعہ ہے آپ کے لیے بہت پینفل ہے, سب سے زیادہ پینفل ہے, کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے, زخم بھی لگے, حضرت حمزہ شہید ہوئے, اتنی محبت تھی چچا سے, مصعب بن عمیر شہید ہوئے, کتنے جید صحابہ شہید ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عائشہ, آپ کی قوم نے جو دکھ مجھے دیا تھا طائف میں, وہ میرے لیے سب سے زیادہ پینفل واقعہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ اتنا پینفل تھا ہمارے نبی کے لیے کہ ہمارے نبی اس وقت درخت کے نیچے بیٹھ کر جو روئے تھے, اور جو انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے, اور وہ جو الفاظ تھے سبحان اللہ,
وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ یہ سارے واقعات کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیو اپ نہیں کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرپس کو لے کے آگے بڑھتے گئے. اور اللہ نے انہیں کیسے ریوارڈ کیا؟ اللہ نے سورہ یوسف نازل کر کے ان کا دل ٹھنڈا کیا. یہ جو سورہ ہے یہ ان 3 واقعات کے بعد ریویل ہوئی ہے. یعنی اس کی اسپیشل پیریڈ آف ریولیشن آپ چیک کریں. اسی لیے علماء کے موقف ہے اس میں غم کا علاج ہے, اس میں گریف کا علاج. جو انسان بہت گریف سے گزر رہا ہے اسے سورہ یوسف پہ تدبر کرنا چاہیے, اسے غور و فکر کرنا چاہیے سورہ یوسف پہ. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک تو یہ وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیک اپ کیا, خوشخبری دی کہ دیکھو جس طرح یوسف کے بھائیوں نے سازش کی تھی اس کے خلاف اور اس کو نکالا وہاں سے, تمہارے بھی قوم کے لوگ اسی طرح کر رہے ہیں. لیکن ایک دن آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی لوگ تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے, معافی مانگ رہے ہوں گے اور تم تخت پر بیٹھے ہوگے. اور ایسا ہوا فتح مکہ کے موقع پہ 8 ہجری میں ایسا ہوا. اللہ تعالیٰ نے وہ پیشن گوئی دکھائی. تو ایک تو یہ. دوسرا دیکھیے ایک اور اس کا کانٹیکسٹ بیان ہوا ہے کہ مشرکین نے جیوز کو لیٹر لکھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہیں کہ نہیں ہیں, تو کچھ ایسی بات بتائیں جس سے یہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ سچا نبی ہے کہ نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھیں کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کا کیا قصہ ہے, کیونکہ وہ عربیوں کو نہیں پتہ, یوسف علیہ السلام کا عربیوں کو نہیں پتہ. تو اگر یہ سچے نبی ہیں تو یہ بیان کر دیں گے. تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ کہانی سنائی اپنے نبی کو اور پوری نازل ہوئی ایک اس میں فلو میں. اور اس کے بعد تیسرا بھی کانٹیکسٹ آتا ہے کہ صحابہ اس وقت بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ مشکل میں تھے اور وہ ان کا کانفیڈنس بھی تھوڑا کبھی کبھی لو ہو جاتا تھا. انسان تھے ظاہر ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ٹیل اس سم سٹوری, ہمیں کوئی کہانی سنائیے کہ ہمارا دل جو ہے وہ ذرا مضبوط ہو اور ہمیں تقویت ملے. تو یہ بھی ایک وجہ بیان ہوتی ہے کہ پھر اللہ نے ایسی سٹوری بیان کی جس کو احسن القصص کہا اللہ نے, کہ چلو بیسٹ آف سٹوریز تمہیں سناتے ہیں یوسف علیہ السلام کی وچ از فل آف ہوپ. تو بہرحال ایک تو یہ اس کی اسپیشلٹی ہے. تیسری بہت ہی کمال قسم کی اس کی اسپیشلٹی ہے, آپ لوگ حیران رہ جائیں گے, جس کو رنگ کمپوزیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. رنگ کمپوزیشن بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں رنگ کمپوزیشن لنگوسٹک جو ہے یہ لینگویج کو کہتے ہیں, لینگویج کے اصولوں کو لنگوسٹکس کہتے ہیں. اگر آپ لنگوسٹک کی فیلڈ دیکھیں تو اس میں رنگ کمپوزیشن ایک ایسے سٹرکچر کو کہتے ہیں جیسے کہ ایک ایسے ہے, ایک ایسے شروع ہوا اور کنکلوڈ ہوا, ٹھیک ہے, ایک مضمون. تو وہ مضمون رنگ کمپوزیشن پر بیس تب ہوتا ہے جیسے رنگ جو ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں پہ کلوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو رنگ کمپوزیشن یہ ہوتا ہے کہ مضمون کا جو شروع ہے اور جو اینڈ ہے اس کی تھیم ایک ہی ہے, اس کا سبجیکٹ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, سملر ہے. اسی طرح اس مضمون کا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ سے مل رہا ہے, تھرڈ پوائنٹ تھرڈ لاسٹ پوائنٹ سے مل رہا ہے, فورتھ پوائنٹ فورتھ لاسٹ سے مل رہا ہے. سمجھ رہے, رنگ بن رہی ہے پوری. ففتھ پوائنٹ ففتھ لاسٹ سے مل رہا ہے, اور جو کلائمیکس ہے وہ بیچ میں ہے. اب میں آپ کو سورہ یوسف کی خوبصورتی اور اس کا رنگ کمپوزیشن بتاتا ہوں جو کافی مفسرین نے مینشن کیا ہے. دیکھیے سورہ یوسف کی اگر ہم سورہ یوسف کو ڈیوائیڈ کریں مختلف مضامین میں کہ اس میں مضامین کیا ہے, ٹھیک ہے, تو تقریباً جو ہے وہ ہمارے پاس ABCDEFGHIJK یہ جے تک ہمیں شروع کے سبجیکٹس ملتے ہیں اور ان کو آخری سبجیکٹ کے ساتھ ہم میچ کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ آپس میں میچ کرتے ہیں. فار ایگزامپل سبجیکٹ اے ہے آیت نمبر 1 سے 3 جس میں اللہ اپنی بڑائی بتا رہا ہے اور قرآن مجید کی بڑائی بتا رہا ہے. اسی طرح آپ لاسٹ سبجیکٹ پہ آ جائیں کنکلوژن پہ جو کہ آیت نمبر 102 سے 111 ہے, وہ کنکلوژن ہے, وہ ایگزیکٹ سیم تھیم پر ہے, میچ کر رہا ہے. اس کے بعد سیکنڈ سبجیکٹ کیا ہے, بی. سیکنڈ سبجیکٹ ہے یوسف علیہ السلام کی ڈریم, اور سیکنڈ لاسٹ سبجیکٹ کیا, آپ حیران ہو جائیں گے, یوسف علیہ السلام کی ڈریم کی فلفلمنٹ. یعنی سیکنڈ سبجیکٹ ہے یوسف السلام کا خواب اور سیکنڈ لاسٹ کیا ہے, ان کے خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہوئی. تھرڈ سبجیکٹ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی وہ آپس میں سیپریٹ ہوتے ہیں اور ان کے جو بھائی ہیں وہ ان کے خلاف سازش کرتے ہیں. اور تھرڈ لاسٹ سبجیکٹ کیا ہے کہ ان کے بھائی ان سے معافی مانگتے ہیں, یعنی سملیرٹی ہے. فورتھ سبجیکٹ ڈی, سبجیکٹ ڈی کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام ایز اے سلیو ایجپٹ میں بیچے جاتے ہیں, ایز اے سلیو بیچے جاتے ہیں. اور فورتھ لاسٹ سبجیکٹ کیا ہے کہ وہ ایز اے منسٹر سامنے آتے ہیں, یعنی سلیو اور منسٹر یہ پوزیشن سے ریلیٹڈ ہے, تو یہ بھی سیم تھیم ہے. اسی طرح تھیم نمبر ای ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو اکساتی ہے, عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ انہیں گناہ پہ اکساتی ہے اور وہ ان پہ الزام لگاتی ہے. اور آپ حیران ہو جائیں گے ففتھ لاسٹ سبجیکٹ کیا ہے کہ وہ ان سے معافی مانگتی ہے. سکس سبجیکٹ ہے
وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو عورتیں بھی ورگلاتی ہیں، یعنی عورتوں جب وہ اس ہال سے گزرتے ہیں تو وہ عورتیں ان کو دیکھتی ہیں اور تعریف کرتی ہیں، اور 6 لاسٹ سبجیکٹ ہے کہ وہ عورتیں یوسف السلام کی انوسنس بیان کرتی ہیں. یعنی کس طرح کا سٹرکچر ہے سورہ یوسف کا، رنگ کمپوزیشن. اسی طرح اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور سبجیکٹ آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کیا گیا، یہ 7واں سبجیکٹ ہے. اور 7th لاسٹ ہے ان کو جیل سے چھوڑا گیا، نکالا گیا، آزاد کیا گیا. اور اگلا سبجیکٹ ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ پرزنرز کی ڈریم کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور اس سے متعلق سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کنگ کے ڈریم کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور جو بیچ میں کلائمیکس ہے وہ یہ ہے کہ ڈریم آف دا کنگ کا جو ڈریم تھا، جو اس نے خواب دیکھا تھا، وہ بیچ میں ہے. وہ کلائمیکس کیوں ہے؟ وہ کلائمیکس اس لیے ہے کیونکہ اس کے بعد ایوری تھنگ چینجز فار یوسف علیہ السلام. جب یوسف علیہ السلام اس کے ڈریم کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو پھر ہر چیز ان کے لیے تبدیل ہوتی ہے. ان کو سٹیٹس بھی ملتا ہے، وہ جیل سے بھی باہر آتے ہیں، اس کے بعد ان کو منسٹر بھی بنایا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو بہت کیا کہنا چاہیے عزت بھی دی جاتی ہے، ان کی انوسینس پروو ہوتی ہے، ان سے معافیاں مانگتے ہیں آ کے عزیز مصر کی وائف بھی، اور وہ عورتیں بھی ان کی انوسینس کو بیان کرتی ہیں. تو یہ کلائمیکس ہے. تو یہ بہرحال ایک ٹیکنیکل سی بات تھی، میں نے کہا یہ بھی شیئر کر دوں کہ اس سورہ کا خاصہ یہ ہے کہ یہ رنگ کمپوزیشن پر بیسڈ ہے. اور یہ رنگ کمپوزیشن قرآن کے اعجاز میں سے ایک اعجاز بیان کیا جاتا ہے، یعنی معجزات میں سے، کہ قرآن میتھمیٹیکلی اور لنگوسٹک کے اصولوں پہ بھی اتنا خوبصورتی سے ڈیزائن ہے کہ آج واقعی کوئی انسان قرآن جیسی جو ہے وہ کتاب نہیں بنا سکتا، قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے، اینی وے یہ ایک سائڈ پہ میں نے چیز آپ کو بتائی. اس کے بعد ایک اور خاصہ اس سورہ کا کیا ہے کہ اس میں جو تاریخی پہلو بتایا گیا ہے وہ بہت اوتھینٹک ہے. اگر آپ اس کو بائبل سے کمپیئر کریں، بائبل اور قرآنک جو سورہ یوسف ہے، جو یوسف اسلام کی سٹوری، اس میں بہت ڈفرنس پایا جاتا ہے. جیسے بائبل کا مطالعہ کریں گے تو اس میں یعقوب علیہ السلام کا جو کریکٹر دکھایا گیا، اس میں یہاں تک دکھایا گیا کہ یعقوب علیہ السلام کو جب خبر ملتی ہے یوسف علیہ السلام کے گمنے کی تو اپنے آپ کو مارتے ہیں، اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، اپنے آپ کو ٹارچر کرتے ہیں. جبکہ قرآن کیا بتا رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، فصبر جمیل واللہ المستعان، میں صبر جمیل کروں گا. تو یہ کتنا فرق آ گیا بائبل میں اور قرآن میں. ٹھیک ہے، اسی طرح بائبل میں یوسف اسلام کی سٹوری میں بار بار جو حاکم کا ورڈ ہے وہ کیا ہے، فیرو. دا فیرو سیڈ. تاریخ آج بتا رہی ہے کہ جس پیریڈ سے، جس ایرا سے یوسف علیہ السلام تھے، دی اولڈ کنگڈم ایجپٹ کا، اس میں فیرو کا ٹائٹل نہیں ہوتا تھا، اس میں کس کا ٹائٹل ہوتا تھا، کنگ کا. قرآن نے ایک بار بھی یوسف علیہ السلام کے حاکم کو فیرو نہیں کہا، کیا کہا ہے، ملک کا کیا مطلب ہوتا ہے، کنگ. تو قرآن تاریخی طور پہ اوتھینٹک ہے، قرآن نے ایک بار بھی فیرو کا ورڈ نہیں یوز کیا. ٹھیک ہے، فیرو کا ٹائٹل بعد میں آیا. تو بائبل میں یہ ایک ہسٹوریکل مسٹیک ہے جس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں آج کے بہت سے جو مناظرہ کرنے والے مسلمان ہیں نا، اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں جب کرسچن سے مناظرہ ہوتا ہے، کیونکہ کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہاں سے کاپیڈ ہے، بائبل سے. تو ہمارا آرگومنٹ کہ قرآن اگر بائبل سے کاپیڈ ہے تو پھر یہ چیزیں کیسے اومٹ ہو گئیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو نالج تھا کہ یہ چیز لے لوں یہ چیز نہ لوں؟ تو یہ پروف ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے قرآن مجید. اسی طرح ایک اور انٹرسٹنگ بات، سورہ یوسف میں اس دور کی کرنسی کا ذکر ہے. جب اللہ رب العالمین نے بتایا کہ انہوں نے یوسف کو پرچیز کیا چند سلور کوائنز کے، تو جو عربک ورڈ ہے دراہم معدودہ، درہم کا ذکر ہے. درہم کہتے ہیں سلور کوائن کو، ٹھیک ہے، اور دینار کہتے ہیں غالباً گولڈ کوائن کو. تو سلور کوائن جو ہے یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اصل میں مورخین اور آرکیولوجسٹ یہ مانتے ہیں کہ گریکس کے دور میں کوائنیج شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یونانیوں کے دور میں کوائنیج شروع ہوئی ہے، اور یہ سورہ ہمیں بتا رہی کہ نہیں، ان سے پہلے بھی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. اور آج ہمیں آرکیولوجی کے تھرو پتہ لگتا ہے سبحان اللہ کہ ایک کرنسی ہوتی تھی شاٹی کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے، ایجپشین لینگویج میں. وہ کرنسی کی باقاعدہ تصاویر کہیں گے، یا وہ جو کارونگز ہوتی ہیں اس میں کیوز وغیرہ میں. تو یہ ٹومب آف نیان خنم، یہ ایک بادشاہ تھا اس دور کا، اور ٹومب آف خنم ہوتب، یہ ان کے نام ہوتے تھے اس طرح کے. یہ جو ایجپٹ میں ٹومب ہے، ان ٹومبز میں ایک مارکیٹ کا سین ملتا ہے، ٹھیک ہے، کارونگز میں. اس مارکیٹ میں باقاعدہ سیل پرچیز ہو رہی ہے غلاموں کی. یوسف اسلام کا سین نہیں ہے، میں ایک اور پوائنٹ بتانے لگا. اس میں سیل پرچیز ہو رہی ہے غلاموں کی، اور وہ سیل پرچیز باقاعدہ ایک کرنسی سے ہو رہی ہے جس کا نام ہے شاٹی، اور وہ سلور کے کوائنیج ہے. تو قرآن مجید نے ایگزیکٹ وہ کرنسی بھی بتائی ہے جس کا کہیں اور ذکر
نہیں ہے. تو قرآن مجید اس سٹوری کو ہسٹوریکلی بھی بہت ایکوریٹ بتاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ خاصے ہیں اس سورہ کے جو میں نے سب سے پہلے بیان کیے, کہ آپ کا چلے کانفیڈنس بھی بڑھے کہ واقعی قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اور وائی دس از دا بیسٹ آف سٹوریز, کیونکہ اس میں زندگی کا ہر ایسپیکٹ آ گیا. اور دوسرا اس کا پیریڈ آف ریولیشن بہت اسپیشل ہے. دیکھیں قرآن کی جتنی سورہز ہیں ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور یہ بھی ایک بڑی حکمت کی بات ہے کہ جس کو اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے وہ اس کے مطابق وہ سورہ کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو وہی فوائد ملیں گے جس بیک گراؤنڈ کے لیے وہ سورہ نازل ہوئی تھی. یہ بھی دیکھیں ایک وزڈم کی بات ہے, اور بڑے کم لوگ اس طرح سے سورہز کا مطالعہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ نالج ہونا بھی بڑا ضروری ہے. بہرحال تو سب سے پہلے دیکھیے ہم آتے ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے, کیونکہ آج کے ٹاپک کا ٹائٹل ہے ہیلنگ بروکن ہارٹس. تو آپ کو پتہ ہے کہ پیرنٹس کے بھی دل ٹوٹے ہوئے ہیں آج, بچوں سے امیدیں ہوتی ہیں, بچے شاید ان امیدوں پہ نہیں اتر پاتے, یا بچوں کی تربیت انہوں نے بڑی اچھی کی ہوتی ہے لیکن بس اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے, دل ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ دیکھیے کہ اپنے دکھ دیتے ہیں بہت, اپنے ہی لوگ سازش کرتے ہیں, اپنے ہی لوگ حسد کرتے ہیں, اپنے ہی لوگ جملے کستے ہیں, اپنے ہی لوگ سخت باتیں کرتے ہیں. تو یہ جو ہارٹ بریک ہوا اس کو یوسف علیہ السلام نے کیسے ڈیل کیا اور اس کو یعقوب علیہ السلام نے کیسے ڈیل کیا. سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ لگتی ہے کہ دیکھیں دنیا کی سب سے بہترین لینیج, سب سے بہترین خاندان یوسف علیہ السلام کا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دنیا میں سب سے نوبل لینیج کس کی ہے, سب سے نوبل انسان دنیا میں کون ہے. ویسے تو ہمارے نبی سب سے نوبل ہیں, لیکن ظاہر ہے ہمارے نبی بہت ہمبل تھے, بہت عاجز تھے. تو انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام, دا سن آف دا نوبل, ہو از دا سن آف دا نوبل, ہو از دا سن آف دا نوبل. کیسے؟ ابراہیم السلام کے بیٹے کون؟ اسحاق علیہ السلام. اسحاق السلام کے بیٹے کون؟ یعقوب علیہ السلام, اور ان کے بیٹے یوسف. کیا اس سے بہترین لینیج ہو سکتی ہے؟ ہر باپ نبی, ایوری ون آف دیم نبی. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دیکھ لیں, اب اجداد میں نبی نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل سے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ وہ لڑی ہے, یہ وہ خاندان ہے کہ ہر بندہ نبی, سبحان اللہ. تو اگر اتنی نوبل لینیج میں یہ پرابلمز آ رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ میں ٹیسٹ اپنے پیاروں کو ہی کرتا ہوں. تو اللہ اگر کسی کو ٹیسٹ کر رہا ہے یہ نیسیسریلی پنشمنٹ نہیں ہے. شیطان اصل میں ہمیں فیل کراتا ہے میں ایکرسڈ ہوں, میں تباہ ہوں, پتہ نہیں اللہ مجھ سے بہت ناراض ہے اس لیے میرے ساتھ یہ معاملات ہو رہے. نہیں, اللہ بتا رہا ہے کہ بھائی میں نے پیاروں کو ٹیسٹ کیا ہے, میں نے یعقوب کو ٹیسٹ کر لیا, یعقوب کو اس کی اولاد سے ٹیسٹ کر لیا علیہ السلام. تو اگر تمہیں بھی کر رہا ہوں تو اس میں ٹرسٹ کرو, اللہ کے پلان کو ٹرسٹ کرو, اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے اس میں کوئی. ٹھیک ہے, جو آپ کو ابھی نہیں نظر آئے گی لیٹر آن آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو اینی وے سب سے پہلے تو یہ بات کہ دیکھیں گھبرائیں نہیں. اگر اللہ اتنی نوبل لینیج کے انسان کو ٹیسٹ کر سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اگر اتنی نوبل لینیج کی جو اولاد ہے وہ تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو سکتی ہے تو ہماری اولاد کیا. ٹھیک ہے, اللہ کی آزمائش کسی پہ بھی آ سکتی ہے نا, آسانی مانگنی چاہیے لیکن گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آلدو آئی نو کہ جب اولاد ہاتھ سے نکلتی ہے تو پھر بندہ پریشان تو بہت ہوتا ہے, کیونکہ اولاد انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے, لیکن انشاءاللہ ہوپ بہت ہے اسٹوری میں. تو بہرحال ایک تو ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا رول دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ایسے موقع پہ. ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پہ میں ایک بات مینشن کرنا چاہوں گا کہ میں یو کے بھی جب گیا, بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج مٹیریلزم کا دور ہے, بہت پیک مٹیریلزم کا دور ہے. دیکھیں انڈرسٹینڈیبل ہے کہ بہت آج کل لوگوں کے دل میں یہ خواہش آتی ہے کہ ہم باہر جائیں, ہماری نوکری باہر ہو, ٹھیک ہے نا, اور پیسے ہم کمائیں. حرج کوئی نہیں ہے, ہم انسان ہیں, ہم سب کو یہ سوچنے کا رائٹ ہے, اور اسپیشلی آج کے دور میں فائنینشیل انڈیپینڈنس بہت میٹر کرتی ہے. لیکن دیکھیں سم وے ڈاؤن دا لائن یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ پیرنٹس کی امپورٹنس کیا ہے. کیونکہ مجھے وہاں پہ بہت ہی سوالات آئے, لوگوں کے بڑے ریگریٹس تھے وہاں پہ, بڑی دل میں رنجش تھی ان کے, جو ینگسٹرس تھے وہاں پہ ان کے دل میں بڑی رنجش تھی کہ ماں باپ اکیلے ہیں, بیمار ہیں, خدمت نہیں کر پا رہے, بس یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ دیکھیں ماں باپ جو ہے اولاد کا کتنا سوچتی ہے, اولاد کو احساس نہیں ہوتا کہ ماں باپ کتنی قربانیاں دیتے ہیں ان کے لیے. میں یقین کریں ایسی ایسی سٹوریز وہاں پہ سنی کہ باپ نے ساری زمینیں بیچ کر بیٹے کو وہاں بھیجا. اللہ اکبر, اتنی قربانی دیتا ہے باپ, اور اسی باپ کو ہم برا بھلا کہتے ہیں, اسی کو ہم بعد میں کہتے ہیں اس نے میرے لیے کیا ہی کیا, اس نے ساری عمر میرے لیے کیا ہی کچھ نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں, وہ اپنی پوری جمع پونجی اولاد پہ لگا دیتا ہے. اسی طرح ماں
وہ کیا کیا قربان کرتی ہے, کس کس طرح باہر بچوں کو بھیجا ہوا ہے. آپ کی سوچ ہے, جس طرح بچوں نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے پیرنٹس نے اتنی سیکریفائس کر کے ہمیں باہر بھیجا, فیسیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہر بندہ وہاں جا کے جاب نہیں کرتا, کچھ لوگ وہاں جا کے موجیں کرتے ہیں, تو وہ پیچھے سے باپ کا پیسہ لگ رہا ہے, رائٹ. تو یہ ہمیں اپریشیٹ پہلے تو پیرنٹس کو کرنا چاہیے کہ پیرنٹس قربانی کتنی دیتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے فرمایا کتنی سیریس بات ہے. اللہ اکبر. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے, تو انہوں نے 3 بار آمین 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 کہا. ان میں سے ایک جو بات تھی, بعد میں بتایا کہ میں نے آمین کیوں کہا. صحابہ حیران ہو رہے تھے کس بات پہ آمین کہا ہے. جبرائیل آئے تھے, جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ ٹو دا پرسن, تباہی ہے یا رسول اللہ اس شخص کے لیے جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. اللہ اکبر. جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار, یہ بدعا رد ہو سکتی ہے؟ جو فرشتوں کا سردار کہہ رہا ہے, نبیوں کا سردار اس پہ آمین کہہ رہا ہے. تو دیکھیں یہ بہت بڑا ریگریٹ لیٹر آن بنتا ہے. سبحان اللہ. ابھی میں ایک واقعہ سنا کہ ایک شیخ کو کال آئی, ایک اسکالر کو لائیو کال آئی ایک پروگرام پہ, کچھ سوال پوچھنا چاہتا تھا وہ جو کالر تھا. تو اس نے سوال ایسے شروع کیا, اس نے کہا شیخ مائی مدر لیوز ود می. شیخ نے کہا 1 منٹ ریپیٹ دوبارہ ریپیٹ کرو. اس نے کہا شیخ آئی وانٹ ٹو آسک مائی مدر لیوز ود می. کوئی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. شیخ نے کہا 1 منٹ رکو, ریپیٹ. وہ بڑا حیران ہوا, کہتا شیخ صاحب کو آواز نہیں آ رہی, میں کہہ رہا ہوں مائی مدر لیوز ود می. کہتے رک جاؤ, کہتے نو یو لیو ود یور مدر. اللہ اکبر. ہاؤ ڈیئر یو سے یور مدر لیوز ود یو. سمجھ رہے ہیں اتنا؟ انہوں نے کہا سینٹینس ریپیٹ کرو, توبہ کرو. تمہاری ماں کا حق ہے تمہارے گھر پہ, تم کون ہوتے ہو اپنی مدر کو رکھنے والے؟ تمہاری مدر نے تمہیں رکھا ہوا. تو دیکھیں یہ لیول ہے, اسلام اس لیول کی تلقین کرتا ہے پیرنٹس کے ساتھ احسان کرنے کی. آئی نو پیرنٹس کبھی کبھی بہت مشکل بھی کھڑی کرتے ہیں اور آزمائش بھی بن جاتے ہیں. دیکھیں اللہ نے آزمانا ہے ہر انسان کو. حضرت ابراہیم کو آزما لیا, باپ سے ہم کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ اتنا دشمن تھا ان کا, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, اتنا ٹاکسک فادر. یعنی وہ باقاعدہ لوگوں کو ساتھ ملا رہا ہے کہ میرے بیٹے کو قتل کرو. آپ کا باپ اس لیول پہ تو نہیں گیا نا, ٹھیک ہے, اس لیول پہ تو ذلیل نہیں کرتا نا آپ کو. باپ اس لیول کا ٹاکسک ہو گیا کہ آگ میں ڈالنے کے لیے بھی اسی نے کہا تھا کہ چلو ٹھیک ہے اس کو مارتے ہیں, اس کو قتل کر دیتے ہیں, اس کو یہاں سے نکال دیا جائے. لیکن اس کے باوجود یا ابتی اے پیارے ابا جان, اے پیارے ابا جان کیا ہو گیا, کیوں نہیں میری بات سنتے, کیوں شیطان کے پیچھے جاتے ہیں. صحابہ کے والدین دیکھیں کتنا ٹف ٹائم دیا انہیں. مصعب بن عمیر, کیا صحابی ہیں مصعب بن عمیر. مصعب بن عمیر کی والدہ نے قسم کھا لی, کہتی میں اپنے بال نہیں دھوؤں گی, میری بالوں میں جوئیں پڑ جائیں گی. عربیوں کی قسم ہوتی تھی, میں بال نہیں دھوؤں گی جب تک مصعب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا نہیں چھوڑے گا یا ہجرت نہیں تو نے کرنی. انہوں نے کہا جو مرضی کریں, السلام علیکم, میں جا رہا ہوں. یہ دیکھیں یہاں پہ میں کاؤنٹر بتا رہا ہوں. کاؤنٹر یہ ہے کہ اگر ماں باپ آپ کو روکیں شریعت کے کسی حکم پہ عمل کرنے سے تو اللہ کا حکم ماننا ہے, لیکن بدتمیزی نہیں کرنی. مصعب علیہ السلام نے بہت رسپیکٹفلی, بہت پیار محبت سے, اور بعد میں اسی اخلاق کی وجہ سے صحابہ کے کئی ماں باپ نے اسلام بھی قبول کیا. ٹھیک ہے, تو یہ بات درست ہے کہ اگر ماں باپ غیر شرعی کوئی بات کریں تو یہ ہمیں دلیل ملتی ہے کہ پھر اللہ کی اطاعت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ سخت ہو جائیں, ان کو برا بھلا کہیں, سختی کے جملے استعمال کریں. دیکھیں اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. احسان جو ہے وہ سمجھ لیں کیا ہوتا ہے. احسان کیا ہے؟ دیکھیں قرآن میں مختلف رویے ہیں, ہیومن بیہیویئرز. ایک بیہیویئر ہے ظلم. میرے ایک استاد ہیں وہ اس طرح سمجھاتے ہیں, کہتے ہیں ظلم کیا ہے, کسی نے تمہیں 1 تھپڑ مارا تم 2 مارو, یہ ظلم ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا رویہ ہے عدل. عدل کیا ہے کہ تمہیں کسی نے 1 تھپڑ مارا تم نے بھی 1 لگا دیا, بدلہ لے سکتے ہیں, عدل ہو گیا. احسان کیا ہے کہ تمہیں کسی نے 1 تھپڑ مارا تم نے تھپڑ بھی نہیں لگایا بلکہ تم نے اس کو گلے لگایا اور اس سے وجہ پوچھی کہ یار خیر ہے آپ نے تھپڑ مارا ہے, آج ٹھیک تو ہے. دس از عدل, احسان. قرآن ماں باپ کے بارے میں کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان. تو یہ سمجھ لیں قرآن کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے آپ سے, اللہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ایکسیلنس کا لیول شو کرنا ہے, پیرنٹس کو ایکسیلنس شو کرنی ہے تم نے. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. بہرحال ٹاپک اس لیے یہاں پہ چلا گیا کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے, اور یوسف علیہ السلام ایسے بیٹے تھے. یوسف علیہ السلام اپنے ابا کے بہت 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 تابع دار تھے. اور آپ کو پتہ ہے انٹرسٹنگ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کرایا بطور بچہ, سورہ مریم میں غالباً, تو انہوں نے اپنے تعارف میں ایک بات ایڈ کی. انہوں نے کہا اور میں اپنی ماں کے لیے نیک ہوں.
میں اپنی ماں کے لیے اس کا فرما بردار ہوں. یہ تعارف میں ایڈ تھا, ٹھیک ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے اچھا ہے. اب دیکھیں یہ کویشچن کہ لوگ باہر جاتے ہیں پیسہ کماتے ہیں, لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ دیکھیں صلہ رحمی, انٹرسٹنگ بات, صلہ رحمی از دا کوئکسٹ وے ٹو انکریز یور رزق. اور ماں باپ سے بڑھ کے صلہ رحمی کا کون جو ہے وہ حقدار ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے, میرے ایک بہت کلوز دوست ہیں, ان کی زندگی دیکھی. لاہور میں ہی تھے, یوتھ کلب میں ہی تھے, ماں باپ کے لیے انہوں نے قربانی دی. ان کے ماں باپ دور دراز ایک علاقے میں تھے, وہ لاہور میں جاب کرتے تھے, ہمارے ساتھ ہوتے تھے. ان کو یہاں تک میں نے بھی کہا, میرا بھی یہی بھی اس وقت تھا, میں نے کہا کہ یار کوئی بات نہیں, اللہ آپ کے ماں باپ کا خیال رکھے گا. آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں, آپ ٹیچنگ کرتے ہیں, یوتھ کلب میں ہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو صحت دے گا. لیکن ان کی تسلی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا میرا بڑا بھائی پہلے ہی باہر ہے, تو میری تسلی نہیں ہے, میں جانا چاہتا ہوں, آئی وانٹ ٹو سرو مائی پیرنٹس. انہوں نے ریزائن کیا, دونوں جاب سے واپس چلے گئے. آج 5 سال بعد میں ان کے گھر گیا, انہوں نے خود 5 سال میں 5 مرلے کا اپنا خود گھر بنا لیا, اور ان کے پاس اپنی گاڑی ہے. حالانکہ وہ لوور مڈل بیک گراؤنڈ سے تھے, لوور مڈل کلاس سے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بزنس میں اتنی برکت دے دی. یہ دیکھیں بیلیف کی باتیں ہیں. جو ماں باپ کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے, ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 4 چاند نہ لگائے. ہمارے ایک اور دوست ہیں یوتھ کلب کے, میں چونکہ ٹاپک ماں باپ ہے میں ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گا. پرانے ہمارے ایک ممبر ہیں, ان کی اپنی سٹوری ہے, میں آپ کو سنا دیتا ہوں انہی کی اجازت سے. وہ فن لینڈ سے PhD کر رہے ہیں, تو ان کے والد کی ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی. تو بس وہ محبت بہت کرتے ہیں اپنے والد سے, اور ماشاءاللہ بہت تابع دار اور بہت اچھے بیٹے ہیں, اس میں کوئی رائے نہیں. بس PhD کرنے گئے تھے, لیکن انفارچونیٹلی وہ لیٹ ہو گئے جنازے پہ, اور بڑا مسئلہ ہوا. وہ کیفیت سے گزرے ہوں گے کہ والد کا جنازہ ظاہر ہے ویٹ ہو رہا ہے, لیکن ان کی فلائٹ لیٹ ہے. تو یو نیور نو, فلائٹ آگے پیچھے ہو جائے, آپ کا تو کنٹرول نہیں ہے. تو دیکھیں کتنا دکھ سے وہ گزرے ہیں, اور انہوں نے خود بتایا. لیکن ان کے بھائی کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے. ان کا بڑا بھائی سعودیہ میں تھا, اور ان کا جو بڑا بھائی تھا اس کو 3 مہینے پہلے, والد کی وفات سے 3 ماہ پہلے, ان کو ڈاؤن سائز کر کے جاب سے نکال دیا گیا. والد ٹھیک تھے, ابھی کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا والد کی ڈیتھ ہو جائے گی اچانک, ٹھیک 3 ماہ پہلے نکال دیا گیا. وہ کہتے ہیں میں بہت ڈپریشن میں گیا, اور مجھے یقین نہیں آیا کہ مجھے کیوں نکالا گیا ہے, میری تو پرفارمنس بھی بہت اچھی تھی. یہاں تک کہ کہتے ہیں میرا جو COO تھا اس نے مجھے کہا کہ یار یو ور دا لاسٹ پرسن آن آور مائنڈ اگر کسی کو نکالنا ہے, لیکن بس سم ہاؤ تم ہی جو ہے وہ آئے چھری کے نیچے, تو ان کو ڈاؤن سائز کر کے نکال دیا گیا, اور وہ سینئر پوزیشن پہ تھے. کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آیا میرے ساتھ کیا ہوا, بہرحال آئی ہیڈ ٹو کم ٹو پاکستان, کیونکہ آپ کو پتا ہے وہاں اقامہ ہوتا ہے, سٹیزن شپ نہیں ہوتی, وہاں سے آنا پڑتا ہے. تو ہی کیم بیک ٹو پاکستان, اور کہتے ہیں کہ 3 مہینے میں نے اپنے باپ کی خدمت کی. میرے باپ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی. 3 مہینے اللہ نے مجھے موقع دیا اپنے باپ کی خدمت کرنے کا. ہاسپٹل میں میں ان کے ساتھ تھا, آخری لمحات میں ان کے ساتھ تھا, میں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, اور میرے والد کلمہ پڑھ کے اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو مجھے میرے کلیجے کو ٹھنڈک ہوئی. آلدو بڑے غم کی بات ہوتی والد کو والدہ کو دنیا سے رخصت ہوتے دیکھنا, لیکن کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کلمہ پڑھتے دیکھا, میرے کلیجے کو ٹھنڈ ملی. اور ٹھیک 1 ہفتے بعد 2 جابس کے انٹرویو کال آئے انہیں, اور میں نے ابھی نہیں پوچھا, ہو سکتا ہے ان کی جاب لگ گئی ہو. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, جنگل سے اٹھا کے محل میں لے جاتا ہے, محل سے اٹھا کے جنگل میں لے جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کو جنگل سے اٹھا کے محل لے گئے, موسیٰ علیہ السلام کو محل سے اٹھا کے جنت لے گئے. اللہ کیا کرتا ہے, کب کرتا ہے, کیوں کرتا ہے, انسانی عقل جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتی. لیکن اللہ پر کامل یقین جو ہے وہ مسٹ ہے. اللہ کے بارے میں نیگیٹو نہ ہو. دیکھیں اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں نا رحمہ اللہ, کہ زندگی میں جتنی مرضی حماقتیں کر لینا, لیکن کبھی یہ حماقت نہ کرنا کہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو سوچو. امپاسبل ہے, اللہ تعالیٰ نیگیٹو عمل نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ آپ کا برا نہیں سوچ سکتا, اللہ رب العالمین آپ کو تکلیف میں نہیں ڈال سکتا. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے, ان کو پاک کیسے کرنا ہے, ان کا سٹیٹس کیسے بڑھانا ہے, ان کو میں نے مہلت کیسے دینی ہے, ان کو میں نے ٹھیک کیسے کرنا ہے, ان کو میں نے سیدھا کیسے کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر ایک شخص کا اللہ نے بہت بڑا رتبہ لکھا ہوا ہے, اللہ نے فیصلہ کر لیا یہ شخص جنت میں صحابہ کا نیبر ہوگا, یہ شخص جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا, اللہ نے فیصلہ کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنے اعمال کی وجہ سے وہ سٹیٹس نہیں اچیو کر پا رہا, نالائق ہے ہماری طرح, ہم سب کی طرح, ٹھیک ہے, نہیں کر پا رہا.
اللہ تعالیٰ اس پہ ٹیسٹ اور ٹرائلز بھیجتا ہے. جن ٹیسٹ اور ٹرائلز سے گزر کے, تھوڑی تکلیف جھیل کے, صبر کر کے وہ بندہ وہ سٹیٹس کو پا لیتا ہے جو ایکچوئل میں اللہ رب العالمین نے اس کا لکھا ہوا. تو دیکھیں ون ون سچویشن ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سٹوری جو اللہ کی قدرت اور اللہ کی معیشت اور اللہ رب العالمین کی پاور کو بیان کرتی ہے, اس کی مثال نہیں ملتی, ٹھیک ہے. تو اس لیے نیور انڈر ایسٹیمیٹ وٹ ایور یو آر گوئنگ تھرو ان یور لائف. ہاں ہماری اپنی غلطیاں ہیں, ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی پھنستے ہیں, ہماری اپنی ڈیسیژن میکنگ ہے, لیکن سم ٹائمز یو آر ان دا ویل. لائک یوسف علیہ السلام, یوسف علیہ السلام جب ویل میں تھے, ہی ہیڈ نو چوائس. دیکھیں کبھی کبھی انسان ایسا پھنستا ہے لائف میں, ایسے کنویں میں گرتا ہے کہ اس کے پاس سلوشن کوئی نہیں ہوتا. باہر نکلتے تو بھیڑیے تھے یا بھائی ویٹ کر رہے تھے, انہوں نے دوبارہ پھینک دینا تھا. اندر رہتے تو بھوک اور پیاس, ٹھیک ہے, تو نو سلوشن, کیا کریں, اسٹک ہے. تو اس وقت اللہ یاد آتا ہے, اس وقت پھر دل سے اللہ کی یاد نکلتی ہے, اس وقت پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ اب کوئی نہیں ہے, اب جو ہے وہ اللہ کو پکارنا ہے, اب اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے. تو اف یو آر ان دا ویل, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ کنویں میں ہیں تو یہ بہترین موقع ہے اللہ سے تعلق قائم کرنا. اور بڑے کم لوگ ہیں, یقین کریں بڑے کم لوگ ہیں جو ڈیفیکلٹیز کو گریس سے ہینڈل کرتے ہیں. ہم جیسے کمزور ایمان کے لوگ وہ ڈیفیکلٹیز میں گناہ کی طرف جاتے ہیں. یہ انسانی نیچر ہے. بڑے کم چوزن لوگ ہیں, اللہ کے چوزن لوگ ہیں جو ڈیفیکلٹیز کو گریس سے ہینڈل کرتے ہیں. اور گریس کیا ہے؟ فصبر جمیل. گریس کیا ہے؟ اللہ کے اور قریب ہو جانا. مشکل آئی, اللہ کے اور قریب ہو جانا. سورہ انبیاء, اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو ذکر کیا, اسماعیل السلام کو, ذوالکفل کو, ابراہیم السلام کو, نوح علیہ السلام کو, ایوب علیہ السلام کو, یونس علیہ السلام کو, سب کا ذکر کر کے کیا کہا؟ کل من الصابرین. یہ سب کے سب صابرین تھے, تعریف کی, اور اللہ نے کہا سلام ہے ان پہ, اللہ سلام بھیج رہا ہے. یہ سب کے سب صابرین تھے. دیز ور پیپل آف گریس, جنہوں نے ڈیفیکلٹ ٹائم کو گریس کے ساتھ ہینڈل کیا ہے. تو دیکھیں اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ڈیفیکلٹ ٹائم کو گریس کے ساتھ ہینڈل کریں. ہے مشکل, لیکن اللہ کی مدد سے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ کی مدد پکڑیں اور اللہ کے قریب ہوں. اب ہم آتے ہیں یوسف علیہ السلام کی سٹوری کے اصل اس پہلو پہ کہ یعقوب علیہ السلام نے کس طرح سے ہینڈل کیا اپنے بچوں کو. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کا جو پیرنٹنگ ماڈل ہے اس کو سمجھ لیں, اسپیشلی فادرز. وہ LUV ماڈل ہے, لو ماڈل, جو آج ماڈرن پیرنٹنگ میں سکھایا جاتا ہے. LUV, لو. LUV کیا ہے؟ L is for listening, U is for understanding and V is for value. یعنی وہ فادر زیادہ اچھا فادر بنتا ہے اور بچوں کی اچھی تربیت کرتا ہے جس میں یہ تین کوالٹیز ہیں. کیا؟ لسننگ. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام آ کے ڈریم سنا رہے ہیں. اب دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں ہم بیزی بہت ہیں. ٹو بی آنیسٹ پاکستانی اس سے زیادہ ویلی قوم کوئی نہیں ہے. یہ مجھے UK جا کے احساس ہوا ہے. ود آل ڈیو رسپیکٹ, میں بھی ان میں شامل ہوں, ٹھیک ہے. ہم ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں, پتہ نہیں کام کیا ہوتا ہے. گاڑی جلدی میں, بائک جلدی میں, نماز سے جلدی نکلنا ہے, کام کچھ بھی نہیں ہوتا, سیدھی سی بات ہے. تو ہم کہتے ہیں ہم بیزی بہت ہیں, بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. دیکھیں ہم بیزی نہیں ہیں, بچے ہماری پرائرٹی نہیں ہے. دس از دا رائٹ سینٹینس. اب میں سمجھتا ہوں سسٹرز یہ جملہ پکڑ کے اب اپنے ہسبینڈس کو کوسنے نہ لگ جائیں کہ دیکھا ہم آپ کو یہی کہتی ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں. دیکھیں سسٹرز کو سمجھنا چاہیے ہسبینڈس ہوتے ہیں بیزی, دیٹس ٹرو. کچھ بیچارے ہمارے تین جابیں کرتے ہیں, فیملی کے لیے کرتے ہیں. دیکھیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوالٹی ٹائم نکالنا کوئی دقت نہیں ہے. کوالٹی ٹائم کا مطلب ہے 15-20 منٹ دے دیں بچوں کو, لیکن کوالٹی دیں جس میں آپ سن رہے ہیں, اصل میں سن رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یوسف علیہ السلام آئے تو دیکھیں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بزی ہوتے, ٹھیک ہے, نبی تھے, نبی سے زیادہ بزی کون ہوتا ہے؟ نبی پہ تو قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے, نبی تو لیڈر ہے. وہ کہہ سکتے تھے ہاں اچھا ٹھیک ہے, ہاں بڑا اچھا خواب دیکھا میرے بیٹے نے, اچھا جاؤ ماما کو سناؤ جا کے. وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے بڑے غور سے سنا. لسن, پہلا L از لسن, ہی لسن ٹو اٹ. اور انڈرسٹینڈ, U از فار انڈرسٹینڈ, سمجھا بیٹے کی بات کو, دھتکارا نہیں, یہ نہیں کہا اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد ہی ویلیوڈ اٹ, ان کے ایموشنس کو ویلیڈیٹ کیا. ویلیڈیٹ کرنا, ویلیو کرنا بچوں کے ایموشنس کو. دیکھیں اس کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں. ہمارے معاشرے میں پلس بھی بہت ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہمارے ماشاءاللہ پیرنٹس میں پلس بھی بہت ہیں, بہت اولاد کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ویلیڈیشن تھوڑی سی اس کی کمی ہے. ویلیڈیشن کیا ہے کہ بچے کے جو جذبات ہیں دیکھیں ان کو ڈسٹرائے نہ کریں, ان کو ویلیڈیٹ کرنا سیکھیں. اگر آپ کا بچہ کسی سچویشن میں نروس ہے تو نروسنس کو ویلیڈیٹ کریں.
کہ بیٹا اٹس نارمل، میں بھی ہوا تھا پہلی بار اسکول جاتے ہوئے، ٹھیک ہے اٹس نارمل ہوتا ہے. تو جب آپ ویلیڈیٹ کر دیں گے بچے کو تو وہ گلٹ میں نہیں آئے گا. ہم اصل میں انکانشیسلی بچے کو گلٹ میں لاتے ہیں. اچھا تم ڈپریس ہو، یہ کیا تم نے کام لگا لیے، ڈپریشن جو ہے وہ فیک ہے، کوئی ڈپریس نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ ایک چپیڑ لگے گی نا تو ساری ڈپریشن باہر آ جائے گی. تو دیکھیں آج میں سمجھتا ہوں یہ جملے نہیں کہنے چاہیے. ہاں میری جو جنریشن تھی اس پہ چل جاتی تھی یہ کاؤنسلنگ، ٹھیک ہے چپیڑیں وغیرہ، لیکن آج کی جنریشن ہے نا اس پہ پہلے ہی بڑا پریشر ہے. تو میرے ماں باپ سے درخواست ہے اس پریشر کو سمجھیں. سوشل میڈیا کا دور ہے نا، یہ بچے بہت کمپیریزن میں ہیں، ان کا تھوڑا سا ہمیں ایمپتھائز کرنا ہے. یہ بچے دیکھتے ہیں گلوبل دنیا کو، یہ دیکھتے ہیں ٹرینڈز کو، ہیش ٹیگز کو، ٹھیک ہے نا. یہ پہلے ہی بہت پریشر میں ہیں، بچیاں بھی بچے بھی فیشن کرتے دیکھتے ہیں دوسروں کو، ٹھیک ہے نا. کہیں نہ کہیں سے انفلوئنس تو آئے گا، دوستوں سے آ جائے گا، اپنے دوستوں کو ملیں گے سکولز میں، ان سے کوئی بات سن لیں گے، پھر لوگوں کو اسنیپ چیٹ اور انسٹا پہ ویڈیوز لگاتے دیکھیں گے. دیر از اے لاٹ آف پریشر. یہ وہ جنریشن نہیں ہے جو میری اور آپ کی تھی. جب ہمارے پہ پریشر ٹو بی آنیسٹ نہیں تھا، گھر رہتے تھے، گھر میں ہی سب کچھ کرتے تھے اور بڑے سمپل کھیل ہوتے تھے ہمارے. تو سمجھیں جین زی کے چیلنجز کو سمجھیں. اور یہ جو LUV ماڈل ہے، لسن، انڈرسٹینڈ اور ویلیو اور ویلیڈیٹ، ویلیو اینڈ ویلیڈیٹ، بچوں کے جذبات کو ویلیڈیٹ کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے، اسپیشلی دیکھیں ہمارے پاس آج کل، میں پیرنٹس کو تلقین کر رہا ہوں، ہمارے پاس بچے بچیاں دونوں آتے ہیں اور وہ بڑی آ کے شکایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری، اب جیسے بچی ہے کوئی، وہ آ کے کہتی ہے کہ میری والدہ جو ہے وہ مجھے بڑا ایموشنل ٹارچر دیتی ہیں، اتنے سخت الفاظ استعمال کرتی ہیں اپنی ماؤں کے لیے. میں نہیں کہتا کہ ان کی بات درست ہے، ہو سکتا ہے وہ ماؤں کو مس انڈرسٹینڈ ہی کر رہی ہیں اور زیادہ ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ماؤں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بچوں کو زیادہ گلٹ میں ڈالنا اور انہیں شروع سے یہ کہنا کہ تم گندے بچے ہو، ٹھیک ہے نا، ایسے گندے بچے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے. دیکھیں بچے جو ہے نا ان کا مائنڈ بڑا کچا ہوتا ہے، وہ ویک ہوتے ہیں تھوڑا مینٹلی، تو ان پہ یہ جملے اکثر بڑے برے اثر کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو LUV ماڈل ثابت ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام کا کہ لسن، انڈرسٹینڈ اینڈ ویلیو یور چلڈرن. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیسے انہوں نے جو ہے یہ کنفلکٹس کو ریزالو کیا. دیکھیں پہلی بات، انہوں نے سب سے پہلی چیز دیکھنی چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کے بھی مائنڈ میں اور اپنے بچوں کے ساتھ ڈیلنگ میں بھی ایک ڈور کو اوپن رکھا کہ یوسف بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دے اگر کبھی وہ کچھ گڑبڑ کرتے ہیں، اور اس کے بھائی کے لیے، بھائیوں کے لیے بھی ایک ڈور اوپن رکھا کہ وہ بھی اگر کبھی توبہ کرتے ہیں تو واپس آ جائیں. کیسے؟ یوسف علیہ السلام کو کیا کہا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ نہیں کہا تمہارے بھائی نیگیٹو ہیں، یہ نہیں کہا تمہارے بھائی تمہارے دشمن ہیں. اکثر باپ یا ماں سے غلطی ہو جاتی ہے سبلنگ رائولری میں، وہ جب بیٹوں اور بچوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو کسی ایک کے بارے میں نیگیٹو جملہ کہہ جاتے ہیں. انسان ہے، کوئی بات نہیں، کبھی ایسا جملہ نکل جاتا ہے انکانشیسلی، لاشعوری طور پہ. لیکن دیکھیں پیرنٹنگ بہت بڑی ذمہ داری ہے. کبھی بھی آپس میں بچوں کو نیگیٹو نہ کریں ایک دوسرے کے بارے میں، چاہے آپ کو جتنا مرضی نیگیٹو پن نظر آئے. اس سے زیادہ نیگیٹو پن کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو مار دو، اقتلوا یوسف، کہ اس کو مار دو، قتل کر دو اس کو، ٹھیک ہے نا، یا اس کو ویل میں جا کر پھینک دو. اس سے زیادہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں بچوں کو اینڈ تک یعقوب اسلام نے یہی کہا کہ تمہیں شیطان نے گمراہ کیا، تم لوگوں کو شیطان نے لڑوایا ہے، تاکہ ان کے لیے ایک ڈور آف ریپینٹنس اوپن رہے. تو دیکھیں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو زیادہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، اور بات شیطان پہ اس لیے ڈالنی چاہیے، اور شیطان ہی کرتا ہے تاکہ بچوں کے لیے ڈور آف ریپینٹنس اوپن رہے، اور جو بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے لیے بھی ایک ڈور اوپن رہے کہ معاف کر سکے. کیونکہ اگر اس کو یہ ہوگا کہ نہیں یہ تو انہوں نے ہی کیا ہے، تو پھر اس کا ٹراما کبھی نہیں جائے گا. لیکن اگر وہ تربیت یافتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ یار کوئی نہیں، میں بھی انسان ہوں، شیطان مجھ پہ بھی حاوی ہو سکتا ہے، ان پہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس واقعے سے ہمیں ٹالرنس بھی بہت آتی ہے. دیکھیں اگر نبی کے بچوں میں اس طرح سے ہو سکتا ہے تو ہمارے سبلنگز میں بھی ہو سکتا ہے. تو یوسف علیہ السلام والا رویہ رکھنا چاہیے، ہمیشہ ڈور کو اوپن رکھنا چاہیے ٹو فارگیو. ابھی میں بتاؤں گا یوسف السلام نے کیسے ڈیل کیا. ٹھیک ہے، تو کوئکلی یعقوب علیہ السلام کے کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیکنیکس. ایک تو LUV ماڈل ہو گیا، دوسرا ہے اوپن ٹرسٹ وردی اینڈ اوپن کمیونیکیشن. یہ بھی اسی میں آتا ہے LUV میں کہ ہی واز اوپن ٹو ہز چلڈرن، اویلیبل ٹو ہز چلڈرن. ٹھیک ہے، ان کے بچے اوپن تھے ان کے لیے اور کمیونیکیٹ کرتے تھے ان کو چیزیں. اس کے بعد ہمیں یعقوب اسلام کی پیرنٹنگ سے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے بچوں کو ایموشنل انٹیلیجنس سکھائی تھی. ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے یہ کیا ہوتی ہے کہ جذبات کا تعارف کرانا،
اور جذبات کے بارے میں وارن کرنا. دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے ایکنالج کیا اس بات کو یوسف علیہ السلام کو کہ پہلی بات تم خیال کرو. خیال اس لیے کرو کیونکہ حسد ریئل ہے اور حسد کر سکتا ہے کوئی بچہ دوسرے سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے جیلسی اور انوی کے طریقے سے ڈیل کرنا بھی سکھایا اپنے بیٹے کو, ٹھیک ہے. تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس پیرنٹس کو سکھانی چاہیے, اور ایموشنل انٹیلیجنس ہے کہ جذبات کو ایکنالج کرنا اور ایکنالج کر کے اس کا سلوشن دینا, ٹھیک ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ریکگنائز اینڈ ایڈریس سبلنگ رائیولری, انہوں نے سبلنگز رائیولری کو نیگیٹ نہیں کیا, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو کوئی سیریس مسئلہ بچوں میں نظر آ رہا ہے تو اس کو سالو کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ مسئلہ بہت بڑا بن جائے. آپ نے اکثر دیکھا ہے, شاید کوئی فیملی وٹنس کی ہو خاندان میں, کہ بچوں میں بچپن میں بہت کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں اور ماں باپ ایزی لیتے ہیں, بڑے ہو کے وہی اختلافات ٹراماز بن جاتے ہیں, وہی بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ چیزیں بن جاتی ہیں ان کے لیے. تو اس سٹوری سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام بہت ویل اویئر تھے. باپ لیڈر ہے, باپ کو بڑا چوکنا اور بڑا ویل اویئر ہونا چاہیے بچوں کے پرابلمس کے حوالے سے, اور اس کو ایکشن لینا چاہیے, فوراً ایکشن لینا چاہیے اس حوالے سے, ٹھیک ہے. یہ بھی ثابت ہوتا ہے ان کی پیرنٹنگ سے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی پیرنٹنگ سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ریزیلینس سکھائی تھی. ریزیلینس کیا ہوتا ہے؟ ریزیلینس ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں کیا کرنا ہے, مشکل وقت میں کیسے آگے بڑھنا ہے. دیکھیں یوسف علیہ السلام کا پورا کردار کس کی تربیت تھی؟ یعقوب علیہ السلام کی. اور یوسف علیہ السلام ریزیلینس شو کر رہے ہیں ہر موقع پہ. وومن کی سیڈکشن کو, ٹیمپٹیشن کو جب وہ کاؤنٹر کرتے ہیں تو اس میں بھی کس کی تربیت ہے؟ ڈیفینیٹلی یعقوب علیہ السلام کی. یعقوب علیہ السلام نے زور دیا ان کے کریکٹر پہ زیادہ, یوسف علیہ السلام کے کریکٹر پہ, اور وہی کریکٹر ان کے کام آیا. بچایا تو اصل میں اللہ نے تھا, لیکن کریکٹر بھی تو تھا نا پیچھے, ایسا تو نہیں تھا کہ کریکٹر ہی نہیں تھا, اللہ معاف کرے. تو یاد رکھیں کہ دیکھیں آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں, ہم بچوں کو بڑی خواہش کرتے ہیں آئی وی لیگ بھیج دیں, ہارورڈ بھیج دیں, MIT بھیج دیں, بیکن ہاؤس سے پڑھا لیں, LGS سے پڑھا لیں, ان کے A سٹارز آ جائیں. ٹھیک ہے, اپنی جگہ یہ خواہش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ڈونٹ اگنور دا تربیہ ایسپیکٹ, ڈونٹ اگنور جو اسلامک ان کا نالج ہے, ڈونٹ اگنور جو دینی تعلیم ہے. جتنا آپ انہیں دینی تعلیم سکھائیں گے تو دینی تعلیم کو عزت دیں, ٹھیک ہے. ہم دینی تعلیم کو عزت نہیں دیتے, ہم دنیاوی تعلیم کو بہت عزت دیتے ہیں, دینی تعلیم کو ہم نے سب سے نیچے اور سب سے لاسٹ میں رکھا ہوتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کی پیرنٹنگ سے ثابت ہو رہا ہے کہ بچے کی تربیت کیسی زبردست تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف کروایا کرتے تھے. جب بھی کوئی پرابلم آتی تھی ہی یوزڈ ٹو ریفر ہز چلڈرن ٹو اللہ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, دیکھیں ایک مثال تو ہمیں آیت نمبر 6 سے ملتی ہے. آیت نمبر 6 کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام جو ہے یوسف علیہ السلام کو اللہ کا بڑا خوبصورت تعارف کرواتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان ربک علیم حکیم, یعنی اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا, اور اللہ تعالیٰ تیرے پہ وہی احسان کرے گا جو تیرے آباء و اجداد پہ کیا, یعنی نبوت دے گا. اور اس لیے ہے میرے بیٹے کیونکہ تمہارا جو رب ہے وہ علیم ہے, وہ حکیم ہے. تو دیکھیں کتنا خوبصورت اللہ کا تعارف ہے, علم والا اور حکمت والا ہے. یہ دو جو پیرنگ ہوئی ہے علیم اور حکیم, اللہ کے جب دو نام پیر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا آپس میں تعلق ہے. دیکھیں ایک بندہ حکمت والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس علم نہیں ہے, دونوں انٹر ریلیٹڈ ہے نا. تو جس کے پاس علم ہے اس کے پاس حکمت بھی آ جائے, یہ بڑا ریئر کمبو ہوتا ہے. کیسے؟ دیکھیں اکثر جگہ پہ اللہ نے جیسے لقمان علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ وہ حکیم تھے, لیکن ابراہیم السلام کے بارے میں کہا ہے کہ وہ علیم بھی تھے اور حکیم بھی تھے. اس طرح یوسف السلام کے بارے میں بھی کہا ہے کہ ان کو حکمت بھی پتہ تھی اور ان کو علم بھی پتہ تھا. ضروری نہیں جس کو علم ہے اس کو حکمت بھی ہے. آپ کئی لوگ دیکھتے ہیں ان کو بڑا علم ہے لیکن انہیں سچویشن ہینڈل نہیں کرنی آتی, ان میں ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کو میں بھی دعویٰ کرنا صحیح سے نہیں آتا, علم بہت ہے لیکن حکمت کی کمی ہے. تو علم اور حکمت یہ دونوں جس میں ہو وہ کامل بینگ ہے آلموسٹ. تو اللہ رب العالمین وہ تو آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ کامل ہے, تو وہ علیم بھی ہے وہ حکیم بھی ہے, یعنی وہ ہر چیز جانتا ہے اور اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے, اس نے ہر چیز کیلکولیٹ کی ہوئی ہے, اور وہ حکمت سے لبریز ہے اللہ رب العالمین کی ذات. تو یہ بڑے پاورفل ایٹریبیوٹس ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور جگہ بچوں کو تعارف کرایا اللہ رب العالمین کا, آیت نمبر 64 میں آپ کو سناتا ہوں. یہ کب کروایا؟ جب بچوں نے آ کر بتایا کہ بنیامین بھی گیا. یہ آگے بتایا تھا نا کہ بنیامین کو بھی رکھ لیا گیا ہے, تو ابا کو بڑا ایک شاکنگ نیوز دی آ کے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا پہلی تو بات انہوں نے کہا کہ بے شک کافر ہی جو ہے نا وہ اللہ سے مایوس ہوتا ہے, لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ
کہ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور میرا جو رب ہے وہ بے شک بہت رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دیکھیں اپنے بچوں کو کتنا خوبصورت انہوں نے تعارف کرایا کہ میرے بچوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کے بارے میں کبھی نیگیٹو نہ سوچو۔ تو باپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچے کو اللہ کا تعارف کرائے، اور بڑا تگڑا تعارف کرائے، اور ناموں کا تعارف کرائے، ٹیکنیکل تعارف کرائے کہ یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں، ان ایٹریبیوٹس سے ریلیٹ کرائے بچے کو، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا اگر نام الودود ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اللطیف اگر اللہ کا نام ہے، اللطیف کہتے ہیں باریک بین کو، اس کا کیا مطلب ہے، الوکیل اگر اللہ کا نام ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اور الوکیل سے تم ریلیٹ کیسے کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، اپنی لائف میں۔ اسی طرح الفتاح جو ہے اللہ کا اگر نام ہے اس کا کیا مطلب ہے، راستے کھولنے والا، رائٹ۔ بہرحال تو یہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہمیں یعقوب علیہ السلام کی پیرنٹنگ سے جو چیز ملتی ہے وہ ہے اوائڈ فیوریٹزم اینڈ بینگ جسٹ۔ یعقوب علیہ السلام ٹرائیڈ ہز بیسٹ ٹو اوائڈ فیوریٹزم۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے خود بتایا کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو اتنا گفٹ دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فوراً پوچھا کہ باقیوں کو، تو وہ ایک دم خاموش ہو گئے، کہتے نہیں باقیوں کو نہیں دیا اتنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا آپ چاہو گے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو، ایسی بات کی، یعنی آپ کا باپ آپ کے ساتھ ایسا کرتا؟ کہا نہیں، تو کہا پھر ایسے نہ کرو۔ یعنی دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر گفٹ دینا ہے تو وہ کوشش کرنی چاہیے ایکول ہونا چاہیے، ادروائز یو ول انوائٹ بلا وجہ کا ایک فیورٹزم کا ایلیمنٹ، اور بچوں کے مائنڈ میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں دل کی کیفیت وہ کنٹرول میں نہیں ہوتی، جیسے یعقوب علیہ السلام کا جو دل کا معاملہ تھا وہ یوسف السلام کے ساتھ ہی اٹیچ تھا، لیکن دنیاوی طور پہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح سے نہیں کیا کہ انیکویلٹی کی ہو۔ تو یہ بھی پیرنٹس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کوشش کی جائے، پوری حتمی کوشش کہ بچوں کے ساتھ ایکویلٹی کے ساتھ چلا جائے اور فیورٹزم کو اوائڈ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کی پیرنٹنگ میں توکل کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی مثال سے بچوں کو توکل سکھایا۔ پیرنٹس آج کہتے ہیں بچے خراب ہو رہے ہیں، بچے موبائل بہت یوز کر رہے ہیں، بچے اسکرین ٹائم بہت ہے ان کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کی اپنی مثال کیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ گھر میں کیا کرتے ہیں، کیا آپ کتابیں پڑھتے ہیں؟ اگر بچہ آپ کے ہاتھ میں کتابیں نہیں دیکھ رہا تو خود کہاں سے پڑھے گا؟ آپ موبائل کو نہیں ریزسٹ کر پا رہے، حالانکہ موبائل تو آپ بطور بڑے آپ کو پتہ بھی ہے ڈیجیٹل ایڈکشن کے نقصان کیا ہے، آپ سے نہیں ریزسٹ ہو رہا وہ تو بچہ اس سے کیسے ہوگا؟ تو بچے اب اس کو بہانہ نہ بنا لیں۔ میں صرف پیرنٹس کو سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کی امیٹیشن نہیں ہے، بچہ جو ہے نا سب سے زیادہ امیٹیشن سے سیکھتا ہے، سائیکولوجیکلی سپیکنگ، نفسیاتی طور پہ پروون ہے، ریسرچز ہیں، سب سے زیادہ اولاد جس چیز سے سیکھتی ہے وہ ماں باپ کو کاپی کر کے سیکھتی ہے۔ جو باپ کا رویہ ہوگا ماں کے ساتھ، وہ بچہ سیکھ رہا ہے کہ میں بھی کل کو ایسا شوہر بنوں گا، ٹھیک ہے، جس طرح باپ ماں کو ٹریٹ کر رہا ہے، جس طرح ماں شوہر کو ٹریٹ کر رہی ہے اس سے وہ بچیاں سیکھ رہی ہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ماں باپ کے لیے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی مثال سے توکل سکھایا، کیسے؟ اینڈ تک پر امید رہے، اپنی مثال دے رہے ہیں، اینڈ تک اللہ کے بارے میں پازیٹیو جملے کہے ہیں، اینڈ تک یہی کہتے رہے اللہ چاہے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ میری اولاد کو سب کو اکٹھا کر دے گا، اور اپنی مثال سے صبر جمیل کی اعلیٰ مثال قائم کر رہے ہیں۔ اب سوچے کوئی باپ ہو وہ بچوں کا صبر جمیل اور خود اس میں صبر کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو باپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اگزامپل سے اولاد کو سکھائے اور ایک دانا باپ بنے، ایک بزرگ جیسا انسان ہوتا ہے ویسا بنے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں بات پتہ لگتی ہے۔ آخری بات ان کی پیرنٹنگ سے ہے انکریج اے گروتھ مائنڈ سیٹ۔ آپ دیکھیں کہ کیا تربیت تھی یوسف علیہ السلام کی، باپ کی ہی تربیت تھی کہ انہوں نے اپنی اولاد کا گروتھ مائنڈ سیٹ رکھا تھا۔ گروتھ مائنڈ سیٹ اور فیلئر مائنڈ سیٹ میں کیا فرق ہے؟ فیلئر مائنڈ سیٹ والے لوگ حالات کو بلیم کر کے ٹھپ ہو جاتے ہیں، حالات ایسے تھے، حالات ایسے تھے، ویسے تھے، اسکول نہیں اچھا تھا، ٹیچر نہیں اچھے تھے، یونیورسٹی نہیں اچھی، پاکستان کے حالات خراب تھے، ماں باپ نے صحیح نہیں پڑھایا، ماں باپ نے مجھے اسکل ہی نہیں سکھایا، ہر چیز کا بلیم حالات حالات حالات، لوگ۔ گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ حالات کو بلیم نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک کرتے ہیں، اپنی مسٹیک دیکھتے ہیں اور آگے موو فارورڈ کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا کمال کا گروتھ مائنڈ سیٹ تھا، اس لیول کا گروتھ مائنڈ سیٹ تھا کہ ہی ہیڈ دا پرفیکٹ اپرچونٹی ٹو بیکم بیٹر۔ یوسف علیہ السلام کے پاس پرفیکٹ اپرچونٹی تھی کڑوا بننے کی۔ دیکھیں جس انسان کے ساتھ یہ واقعہ ہو نا کہ بھائیوں نے مار کے کنویں میں پھینکا، کیا ٹراما ہوگا۔ وہ 10-11 سال کے تھے، غالباً 9 سال کے تھے، کچھ روایات میں آتا ہے۔ اس بچے کا ٹرسٹ کیا ٹوٹا ہوگا
رشتہ داروں پہ. آپ سوچ سکتے ہیں بچے کا ٹرسٹ ہوتا ہے, وہ ٹرسٹ ٹوٹ گیا ہوگا ان کا, کیا وہ ہرٹ ہوئے ہوں گے کہ یہ میرے بھائی کر رہے ہیں, کیا شوق سے وہ دیکھ رہے ہوں گے اپنے بھائی کو, کس وہ ایکسپریشن بنائے ہوں گے انہوں نے, ان کی آنکھیں پھٹ گئی ہوں گی, اللہ اکبر, اور کیا ان کا دل پھٹا ہوگا, کس طرح وہ روئے ہوں گے اس ٹائم پہ. لیکن آپ دیکھیں گروتھ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے, تربیت کی وجہ سے انہوں نے حالات کو بلیم نہیں کیا, انہوں نے اس چیز کو ڈائریکٹ کیا اللہ کے وزڈم پہ کہ اللہ کی اس میں کوئی بہتری ہے, اور ہی بیکیم اے ویری پازیٹیو انڈیویجول. اتنے پازیٹیو انڈیویجول بنے کہ بھائیوں کو معاف بھی کیا بعد میں. تو اب ہم آتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ٹاکسیسٹی کے ساتھ کیسے ڈیل کیا. یہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں نا, ٹاکسک ریلیشنز کے ساتھ کیسے ڈیل کریں. تو 5 میں آپ کو پوائنٹس بتاؤں گا. سب سے پہلا پوائنٹ کہ یوسف علیہ السلام نے بیٹریل کو صبر کے ساتھ ڈیل کیا. یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں جو لوگ ٹاکسک ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ اگر آپ سیم لیول پہ آئیں گے تو آپ ہار جائیں گے, کیونکہ ان کا لیول بہت اوپر ہے. تو دیکھیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام, ان کو پتا تھا کہ میرے بھائی مجھ سے جیلس ہیں, اور انہوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ انہوں نے سازش بھی کی, ان کو وال میں بھی پھینک دیا, ویل میں بھی پھینک دیا, سوری. تو انسٹیڈ آف ہولڈنگ ریسنٹمنٹ انہوں نے اپنے دل کو صاف کیا, ٹھیک ہے, اور وہ اللہ کے پلان کو ٹرسٹ کرتے ہوئے صبر کا دامن انہوں نے پکڑ لیا. یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہمیں تو تقدیر کا کنسیپٹ اتنا خوبصورت ہے ہمارے لیے کہ مسلمان فوراً جو ہے وہ تقدیر کا سوچتا ہے. مسلمان کہتا ہے کہ یار ضرور اللہ کی اس میں کوئی بہتری ہوگی, میں نے اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑی, میں اچھا ہوں سب کے ساتھ, لیکن اگر میرے ساتھ ریٹرن میں یہ رویہ ہو رہا ہے تو پھر ضرور اللہ مجھے کچھ سکھا رہا ہے, پھر ضرور اللہ کا کچھ وزڈم ہے اس میں. تو صبر نام ہی اس چیز کا ہے کہ اللہ کے پلان پہ ٹرسٹ کر لینا. لیکن صبر ہرگز یہ نہیں ہے کہ ٹاکسک لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہنا بہت زیادہ, ٹھیک ہے, یہ صبر نہیں ہے. صبر اس چیز کا نام ہے کہ تھوڑا سا فاصلہ اختیار کرنا چاہیے, لیکن ریسنٹمنٹ نہیں دل میں رکھنی چاہیے, نفرت نہیں دل میں رکھنی چاہیے. وہ پھر آپ کا قصور ہوگا. اگر کچھ لوگ آپ کو ہر وقت ڈیگریڈ کرتے ہیں, برا فیل کراتے ہیں, آپ کو بہت زیادہ نیگیٹو کرتے ہیں, اور پھر بھی آپ ان کے بہت قریب بیٹھتے ہیں. ہاں کچھ ریلیشنز ایسے ہوتے ہیں انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا. میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ کہ اگر تو ورک پلیس پہ آپ ہیں, کولیگز بہت ٹاکسک ہیں, تو فاصلہ اختیار کیا جا سکتا ہے. اسی طرح رشتہ دار کچھ ایسے ہیں, لیٹ سے ماں باپ کے ساتھ کوئی ٹاکسیسٹی کا معاملہ ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ ہے, اب وہ رشتے چھوڑے نہیں جا سکتے. وہاں پر پھر صبر ہے, وہاں پر ان کے ساتھ تعلق بھی رکھنا ہے, لیکن یہ کہ تعلق ہو سکتا ہے اتنا گہرائی والا نہ بنے نیچرلی اسپیکنگ کہ بار بار آپ کو نقصان پہنچے, بٹ اتنا ضرور رکھنا ہے کہ صلہ رحمی ہو, اتنا ضرور رکھنا ہے کہ آپ نے ان کے لیے یو ہیو ٹو بی دیئر فار دیم, اور جب وہ معافی مانگیں تو آپ انہیں معاف بھی کریں, ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے. تو پہلا صبر. دوسرا جو ہے سبحان اللہ فارگیونیس اوور ریونج, کہ انہوں نے ریونج کو نہیں پسند کیا, انہوں نے معافی کو پسند کیا. حالانکہ ہی ہیڈ دا پرفیکٹ چانس ٹو ٹیک ریونج. وہ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے, تخت پر بیٹھے ہوئے تھے, اور بھائی ایک ویک پوزیشن میں تھے, اور اتنا دردناک اتنا پینفل جملہ بھائیوں نے بولا, آپ حیران رہ جائیں گے. یوسف علیہ السلام کا دل پھٹ گیا. وہ میں آپ کو جو ہے آیت سناتا ہوں, آیت نمبر 77 ہے غالباً, اس پہ غور کیجیے گا کہ جب یوسف علیہ السلام نے وہ پورا ایک انسیڈنٹ تھا نا, بن یمین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے انہی کے بیگ میں جو پیالہ تھا, برتن تھا, تو یوسف السلام نے جب ان کو کہا کہ تمہارے بھائی نے اس طرح سے چوری کی ہے تو یہ میں ہی رکھوں گا اپنے پاس. بھائیوں نے پتا کیا کہا, آیت نمبر 77 ہے, بھائیوں نے کہا ہاں یہ چور ہے, اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی چور تھا. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام کا کلیجہ پھٹ گیا ہوگا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں, مطلب اتنا انہوں نے پہلے میرا نقصان کیا, ابھی تک نیگیٹو ہے, ابھی تک میرے دشمن ہیں, ابھی تک جو ہے انہوں نے میرا جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑا. تو ہی ہیڈ دا پرفیکٹ چانس. ہم ہوتے ہم نے غصے میں آ کے تلوار نکال لینی تھی کہ ان کی اب ایسی کی تیسی, لیکن وہ پی گئے, اللہ کے لیے پی گئے, اور بھائیوں کو بعد میں انہوں نے سبحان اللہ معاف بھی کیا. تو یوسف علیہ السلام نے اصل میں ریونج نہیں لیا, فارگیو کیا. اس میں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, غالباً من گھڑت ہوگا لیکن یہ کہ ایک مثال ہے. اس طرح کے فوک لورز اور واقعات بزرگ سنایا کرتے تھے نا. تو واقعہ کچھ ایسے ہے کہ ایک فقیر مانگنے والا جو ہے وہ ایک بوڑھی عورت کے دروازے پہ آیا. بوڑھی عورت کوئلے کی کان میں کام کرتی تھی, تو اس نے دروازہ کھٹکایا, اس نے دروازہ کھولا, تو اس نے کہا کہ اماں کچھ کھانے کو دے دے, بھوک لگی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. وہ ایک ٹوکری سے اس نے روٹی نکالی, تو اسی ٹوکری میں اس فقیر کی نظر پڑی کہ ایک بہت ہی چمکتا ہوا پتھر, ڈائمنڈ تھا ایکچولی,
کولے کے کان سے جو اماں کو ملا تھا. تو اس کی فقیر کی نظر پڑ گئی کہ یہ چمکتا ہوا پتھر پڑا ہوا ہے. تو اس نے ایک ٹرائی کی ویسے اپنی طرف سے, اس نے کہا کہ اماں تو مجھے وہ پتھر دے سکتی ہے. اس نے اپنی طرف سے ویسی ایک بات کی, کہتا کیا پتا میرا جیک لگ جائے. تو ایسا ہی ہوا. اماں نے کہا اچھا تو یہ پتھر چاہیے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اماں نے پتھر اٹھایا, اسے دے دیا, یہ لے. وہ اس کا منہ دیکھتا رہا 5 منٹ کہ یہ اماں نے کیا کیا ہے. بہرحال اس نے کہا اس سے پہلے واپس مانگ لے, وہاں سے چلا گیا. اگلے دن دوبارہ آیا. اگلے دن اس نے دروازہ نوک کیا, کہا کہ اماں بات نہیں بنی. کہتی کیا مطلب؟ کہتا ہے کہ اماں تو نے مجھے اتنی قیمتی چیز دے دی ہے تو لیکن مجھے اس سے بھی قیمتی چیز چاہیے. تو اماں نے کہا بیٹا یہ تو سب سے قیمتی تھی جو میں نے تجھے دے دی. وہ اور حیران ہوا. کہتا اماں تجھے پتہ ہے یہ قیمتی چیز تھی؟ مجھے تو لگا تجھے پتہ نہیں اس لیے تو نے دے دی. تجھے اس کی ویلیو پتہ ہے یہ چیز ہے کیا؟ کہتی بالکل پتہ ہے, لیکن بس تو نے مانگی تو بیٹا میں نے دے دی. وہ کہتا اب تو واقعی بات نہیں بنی اماں. تو انہوں نے کہا کیا چاہیے تجھے, اس سے قیمتی اور کیا ہے؟ کہتا دا ایبلٹی ٹو لیٹ گو, یہ پاور مجھے چاہیے اماں. بات نہیں بنی, یہ تو نے کیسے لیٹ گو کر دیا, اتنی قیمتی چیز کو لیٹ گو, ہاؤ کم؟ یہ پاور مجھے چاہیے, یہ چیز مجھے چاہیے. تو اس نے کہا مسکرا کے کہ بیٹا یہ ایسے نہیں ملتی, اس کے لیے پریکٹس ہے بہت زیادہ, اس کے لیے جہاد ہے, انا کی جہاد ہے. بہرحال واقعہ سنانے کا مقصد کہ دیکھیں کسی کو معاف کرنا یہ لیٹ گو ہے, اور یہ ایبلٹی ہر ایک میں نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہت لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو زیادتی کر کے مرا گئے. جیسے چائلڈہڈ ابیوز بہت کامن ہے. لیٹ می بی ویری اوپن اباؤٹ اٹ. بہت کیسز آتے ہیں. اب جس نے وہ معاملہ کیا کسی بچے کے ساتھ وہ فوت ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ابھی تک گرج پکڑا ہوا ہے, ریسنٹمنٹ ہے, بہت بڑا واقعہ ہے. میں نہیں کہتا وہ بندہ جو ہے وہ معافی کے قابل تو نہیں ہے ٹو بی آنسٹ, جس نے چائلڈہڈ ابیوز کیا, اور وہ بھی اگر وہ آپ کا رشتہ دار ہے, وہ بھی اگر آپ کا وہ رحمی رشتہ ہے, وہ تو پھر بہت ہی سیریس ہے. یا وہ آپ کا کوئی بڑا ہے, تو بچے کا کیا ٹرسٹ ڈسٹرائے ہوتا ہے جب کوئی بڑا اس طرح سے کرتا ہے. اللہ معاف کرے. اور یہ بہت کامن ہے آج کی سوسائٹی میں, فرسٹریشن بہت ہے نا, گاؤں میں بہت کامن ہو رہا ہے. چائلڈہڈ ابیوز کی بات کر رہا ہوں, بچپن میں بچے کے ساتھ جنسی زیادتی. تو بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو اگر تم نے ہیل ہونا ہے تو اپنے لیے, اپنے فائدے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے لیے معاف کرنا سیکھو, ریسنٹمنٹ کو نکالنا سیکھو. اس شخص کو کہو کہ ٹھیک ہے تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے, لیکن میں اللہ کے لیے, شرط یہ جملہ یہ کہنا ہے, میں اللہ کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں, میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی, اس کے چہرے کے لیے, اس کے دیدار کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ کیا سکون دے گا اللہ رب العالمین. ٹھیک ہے, تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کیا, اور یوسف علیہ السلام نے ریونج پسند نہیں کیا, فارگیونس پسند کی, جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہیلنگ دی. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا مین مقصد کیا تھا لڑائی نہ کرنے کا؟ دیٹ واز کیپنگ پیس ان دا فیملی. تو ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹاکسک ریلیٹیوز, یاد رکھیں ریلیٹیوز ہیں تو آخر ریلیٹیوز ہی, اسپیشلی اگر وہ بہن بھائی ہیں. آپ کی حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی فیملی کو جوڑنا ہی ہے, توڑنا نہیں ہے. یہ بہت نوبل انٹینشن ہے, اور یہی صلہ رحمی ہے. جو انسان صلہ رحمی کرے گا کہ ٹاکسک ریلیٹیوز کے ساتھ پھر بھی وہ اچھائی کر رہا ہے, ٹاکسک ریلیٹیوز جنہوں نے اسے بہت تانے دیے. آپ دیکھیں آج کل ایسی ویڈیوز بنتی ہیں کہ ایک بندہ, اس کی باہر کہیں جاب ہو جاتی ہے, پاؤنڈز کمانے لگتا ہے, ڈالرز کمانے لگتا ہے, یا وہ کہیں اٹلی میں, یورپ میں چلا جاتا ہے, یوروز کمانے لگتا ہے. وہ ویڈیو بناتا ہے, اس میں کہتا ہے ہاں بھی میرے چچا تو تے میرے بارے چ کہندا سی, اے ویکھ یورو, اے ویکھ ڈالر, اے ویکھ پاؤنڈ. وہ ایسی ویڈیوز بن رہی ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ الٹی چیز سکھائی جا رہی کہ ایسی تھی تیسی, تم میرے بارے میں کہتے تھے یہ کچھ کر نہیں سکتا, یہ دیکھو میں نے کر لی. اس کا دوسرا کریکٹر کیا ہے؟ نوبل کریکٹر, کہ ان لوگوں کی اب مدد کرنا. اللہ اکبر, کتنا جگرا چاہیے, کتنا جگرا. جن لوگوں نے آپ کو ہرٹ کیا ہے, اب اللہ نے آپ کو ڈالر دے دیے, پاؤنڈ دے دیے, آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں, آپ ان کی بھی مدد کر رہے ہیں بجائے کہ ان کو تانا دینے کے. اور یہ نبوی اخلاق ہے, یقین کریں یہ نبوی اخلاق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک تانا نہیں دیا کسی صحابی کو. غزوہ احد پہ صحابہ جو ینگ صحابہ تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا اپنا آرمر پہن کے باہر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے کیا تھی, کہاں ہونا چاہیے؟ مدینہ میں رہ کے لڑنا چاہیے, یہی رائے تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ ینگ تھے, گرم خون تھا, جو شیلے تھے, ینگسٹرز, ان کا بھی قصور نہیں تھا. دے وانٹیڈ ٹو بی ایویڈنٹ, دے وانٹیڈ ٹو فائٹ. انہوں نے ایک دم کہا نہیں باہر جا کے لڑنا چاہیے, ہم تیار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, اندر چلے گئے. حضرت حمزہ نے بہت ڈانٹا, کہا کہ ہاؤ ڈیئر یو,
تمہیں نہیں پتا نبی وسلم کی کیا خواہش تھی, تم نے اختلاف کیسے کیا, بڑا شرمندہ ہوئے, کہتے ہیں ہم سے بڑی غلطی ہو گئی, معافی مانگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آرمر پہن چکے تھے, کہا نہیں اب ڈیسیژن ریورس نہیں ہو سکتا, نبی کو زیب نہیں دیتا, وہ ایک بار اپنا آرمر پہن لے تو ڈیسیژن چینج. اور تاریخ گواہ غزوہ احد میں کیا ہوا, بڑا نقصان. ایک جملہ آپ کو نہیں ملے گا صحابہ کو کہا تمہاری وجہ سے ہوا. اللہ اکبر, نبوی اخلاق, ٹھیک ہے. ایک بار تانا نہیں دیا, ایک بار برا نہیں فیل کرایا. اکرمہ بن ابی جہل جب مسلمان ہوئے کانکویسٹ آف مکہ میں, صحابہ کا بات سنو, اس کے باپ کو ابو جہل نہ کہنا اس کے سامنے. اللہ اکبر, نبوی اخلاق. اس کا دل ٹوٹے گا, اس کا دل دکھے گا, ٹھیک ہے. حالانکہ ابو جہل کنفرم جہنمی, ابو جہل ہے, جہالت کا باپ ہے. اتنا احساس لوگوں کا, ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے جگرا کہ جب اللہ نے آپ کو پوزیشن دے دی, پاور دے دی, پیسے دے دیے, تو دکھانے کی بجائے, تانے دینے کی بجائے کہ اے علی پھپھو کہندی سی کہ اے کچھ نہیں کر سکتا, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ میں جو ہے تہاڈی نو لے کے آ رہے ہیں, یہ وہ. تو یہ تانے دینے کی بجائے آپ مزید ان کے ساتھ شفقت کریں. کیا بات ہے, یہ ہے اصل میں. پھر کہا جائے گا کہ اس بندے کا اخلاق ہے, اس بندے کا کریکٹر ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ اتنا دیتا ہے, اتنا دیتا ہے. میرے پرسنل ایک دوست ہیں, اتنی جلدی اللہ نے انہیں ترقی دی ہے. میرے بچپن کے دوست ہیں, 15-16 سال سے دوستی ہے. اتنی جلدی میں نے ان کو ترقی کرتے دیکھا ہے. اور کیا وجہ ہے, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی. بہت مدد کرتے ہیں اپنے ریلیٹیوز کی. اللہ نے بڑا مال دیا ہے, سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا سوچتے ہیں, ان کو کوئی مدد کرتے ہیں, ان کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے وہ کام کروا دیتے ہیں, ان کو کوئی چیز دلوا دیتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ دے ہی جا رہا ہے, دے ہی جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ یوسف علیہ السلام نے کیسے ڈیل کیا, صلہ رحمی کر کے. اور اس سے کانفیڈنس آتا ہے, اس سے آپ ہیل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس سے اللہ آپ کو بہت بڑا درجہ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے نا کہ محسنین کو میں بہت دوں گا. بار بار محسنین کا ذکر کیا اس سورہ میں. محسنین ہوتے ہی کون ہیں, جو احسان کے لیول پہ چلے جاتے ہیں, جو لیٹ گو کر دیتے ہیں, فورگیو کر دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے. شرط یہ ہے اللہ کے لیے کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں ایک اور بات ہمیں پتہ لگتی, ہاؤ ٹو ڈیل وتھ ٹاکسک پیپل. یوسف علیہ السلام نے ایک دم بھائیوں کو معاف نہیں کیا, تھوڑا سا ٹیسٹ کیا, تھوڑی سی رسپانسبلٹی سکھائی, ٹھیک ہے. تھوڑا سا لیسن سکھایا, لیسن انہیں خود ہی سکھایا کہ یہ ابھی بھی میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, انہوں نے ابھی بھی یہ ڈائلاگ بولا ہے, ٹھیک ہے. اور پورا وہ ایک سینیریو بنایا تاکہ ان کو رسپانسبلٹی سکھائے, تاکہ ان کو مزید سکھائیں کہ تم لوگوں نے غلطی کی تھی. تو تھوڑا سا یہ بھی کرنا چاہیے, کیونکہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو اس کو تھوڑا سا فرملی بتانا بھی چاہیے کہ کیا یہ غلطی آپ کی تھی, تو آپ سمجھتے ہیں یہ غلطی تھی, تو یہ تھوڑا سا اسے سکھانا بھی چاہیے. تو یہ بھی یوسف علیہ السلام کی مثال سے ہمیں ملتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں یوسف علیہ السلام کی مثال سے ملتا ہے کہ جب ان کی فیملی نے انہیں معافی مانگی تو ہی ری یونائٹڈ ود ہز فیملی. وہ ری یونائٹ ہوئے ان کے ساتھ, یعنی اکٹھے ہو گئے ان کے ساتھ, انہوں نے انہیں بلا لیا وہاں پہ. تو یہ ہے کمال کا طریقہ کہ ٹاکسک لوگوں سے اور ڈیفیکلٹ لوگوں سے آپ نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کی مجھ سے گارنٹی لے لو. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی کو معاف نہیں کرو گے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رتبہ بڑھائے گا دنیا میں بھی آخرت میں, اور اللہ تعالیٰ تمہیں بہت دے گا. تو یہی اصل میں صلہ رحمی ہے. تو یہ ہمارا دوسرا سیکشن ختم ہوا. آخری سیکشن, ابھی تک ہم نے بات کی فیملی ایشوز کی, فیملی کنفلکٹس کی, اور کس طرح یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے ڈیل کیا فیملی کنفلکٹس کے ساتھ, اور ہم نے پیرنٹنگ کا رول دیکھا یعقوب علیہ السلام کا. اب تھوڑا بھائیوں کے پہلو پہ آتے ہیں. بھائیوں نے کیا کیا؟ بھائیوں نے ایک حلال کام حرام طریقے سے لینے کی کوشش کی. کیسے؟ باپ کی توجہ لینا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے. کسی کی محبت اٹینشن لینا حلال ہے. طریقہ کیا تھا حرام؟ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یوسف کو غائب کرو تاکہ تمہارے والد کی اٹینشن تم پر آ جائے اور والد یوسف کو بھول جائے. ہوا اس کے برعکس. جب انہوں نے حرام طریقہ اختیار کیا, ٹوٹل اپوزٹ رزلٹ. یوسف سے توجہ اور بڑھ گئی 10 ٹائمز, یہاں تک کہ روتے رہے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ہر وقت یوسف یوسف یوسف, یہاں تک کہ بچوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تو سٹھیا گئے ہیں, اللہ معاف کر, یہ الفاظ بول دیے. ان کو تو سوچتا ہی کچھ اور نہیں ہے یوسف کے علاوہ. تو نہ وہ پرپز اچیو ہوا, نہ ہی دوسرا پرپز اچیو ہوا کہ توجہ ہماری طرف آ جائے. توجہ بھی کس طرف ہے؟ یوسف علیہ السلام کی طرف. ثابت ہوا ان کے ایکشن سے کہ کبھی بھی آپ کو پازیٹیو رزلٹ نہیں مل سکتا حرام طریقہ اختیار کر کے, بلکہ الٹا ملنے کے چانسز زیادہ ہیں.
آج نوجوانوں کے لیے بہت بڑا لیسن ہے. دیکھیں, کسی کو پسند کرنا حلال کام ہے, لیکن طریقہ حرام اختیار کریں گے تو کام الٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت بڑا لیسن. دیکھیں, توکل کرے اللہ پہ. کہاں ہے ہمارا توکل؟ آج میں بہت کھل کے بات کر رہا ہوں. ابھی ریسنٹلی کل میں اسلام آباد تھا, پرسوں فجر پڑھی میں نے, تو ایک بچہ تھا, اس نے مجھے کہا میں نے کچھ سوال آپ سے پوچھنا ہے. مسجد میں پہچان لیا, بڑا کامن سوال ہے ینگسٹر کا, ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور سمپتھائز کرتے ہیں, کو پسند آ جاتا ہے, وہ شادی کرنا چاہتے ہیں, چلو اچھی بات ہے, شادی کرنا چاہتے ہیں, حلال کام ہے. تو لیکن وہ اس نے بڑی عجیب بات پوچھی. اس نے کہا کہ مجھے وہ پسند ہے, اب ان کا رشتہ کہیں اور ہونے جا رہا ہے, تو میں اب ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ماں باپ کو بتاؤ کہ آپ مجھے پسند کرتی ہو, لیکن وہ نہیں بتا رہی. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا کہ یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے, تم مرد ہو, تمہیں چاہیے کہ جا کر باپ سے رشتہ مانگو ڈائریکٹ. یہ کیا طریقہ ہے کہ اس کو انفلوئنس کرنا ایموشنلی کہ تم بتاؤ اپنے باپ کو کہ تم مجھے پسند کرتی ہو. تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے, یہ معروف طریقہ نہیں ہے, ڈگنیفائڈ طریقہ نہیں ہے. تو نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے, جب تک ڈگنیفائڈ طریقہ نہیں اپنائیں گے اللہ کی برکت نہیں آئے گی. آپ اللہ کی برکت کے لیے ڈگنیفائڈ وے سے جائیں, آنریبل وے سے جائیں. سورہ البقرہ میں آیت نمبر 238 سے غالباً اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے تم جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہو, یعنی اگر کسی کو پسند کرتے ہو. لیکن اللہ نے کہا ڈو ناٹ پرومس دیم ان سیکرٹ. یہ الفاظ ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 238 ہی ہے غالباً. ڈو ناٹ پرومس دیم ان سیکرٹ. ان کو سیکرٹ میں پرومس نہ کرو, ان کو یہ نہ کہو کہ ہاں آئی ایم دیر فار یو, ان کو ایموشنل اتنا نہ کرو. عورت آپ کو پتہ ہے ایموشنل ہوتی ہے, تو اس کے ایموشنز کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ, بٹ کیا کرو, قولاً معروفہ, جاؤ ان کے ولی کے پاس جاؤ اور معروف طریقے سے ان کا ہاتھ مانگو, معروف طریقے سے بات کرو جا کے. ٹھیک ہے, اسی میں ڈگنیٹی ہے. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ سیکھیں یوسف اسلام کی سٹوری سے کہ جب حلال کے لیے حرام طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو ریزلٹس اپوزٹ آتے ہیں, برکت بھی اٹھ جاتی ہے اور اس کے ریورس آنے کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال جن لوگوں کی شادی ہو گئی اور خدا نخواستہ حرام میں انوالو تھے, انشاءاللہ توبہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں. ایٹ لیسٹ شادی ہو گئی, الحمدللہ, اللہ غفور رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, اور فیوچر میں ایک اچھی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ گزارنے کا عہد کریں, اور انشاءاللہ ایک صالح اولاد کی بھی دعا کریں انشاءاللہ, اور اولاد کی اچھی تربیت کی. تو اسلام جو ہے وہ آپ کے ایموشنز کو اکنالج کرتا ہے, لیکن پلیز حرام طریقہ نہ اپنائیں. اسی طرح کوئی حلال انکم ہے وہ لینی ہے, لیکن حرام طریقہ نہ ہو, رائٹ. اسی طرح آپ دیکھیں, کبھی کبھی میں سسٹرز کو ایڈوائز کروں گا کہ یہ بڑا نیچرل ہے, اگر تو آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں, میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں ہماری بہنوں کو کہ دیکھو بھائی, اگر تو رہنا ہے ساتھ تو پھر جو ہے نا ٹھیک سے رہو, انسان بن کے رہو. اگر نہیں رہنا تو پھر نہ رہو, سیدھی سی بات. لیکن جب رہنا ہے پھر بھی لڑائیاں کرنی, تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے. اگر رہنا ہے تو پھر خوشی خوشی سے رہو, ہنسی خوشی سے رہو, اور فارگیونیس کے ساتھ رہو, ٹالرنس کے ساتھ رہو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, اگر آپ شوہر کی توجہ لینا حلال ہے, نیچرل ہے, لیکن اگر طریقہ حرام ہوگا کہ سازش ہوگی, کوئی پروپیگنڈا ہوگا کوئی, ٹھیک ہے نا, مدر کے خلاف بھڑکایا جائے گا ہسبینڈ کو, یا وائس ورسا, اگر مدر یہ کرے گی کہ وائف کے خلاف کرے گی, بھڑکائیں گی, تو پھر نتیجہ وہ نہیں نکلے گا, نتیجہ الٹ نکلے گا. ٹھیک ہے, آپ کو چیز نہیں ملے گی جو آپ چاہ رہی ہیں. بلکہ جب آپ میں فارگیونیس ہوگی, آپ میں صلہ رحمی ہوگی, آپ اپنا کوئی رائٹ چھوڑ بھی دیں گی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک محل کی بشارت ہے اس انسان کو جو حق پہ ہونے کے باوجود پیچھے ہو جائے, حق پہ ہونے کے باوجود لڑائی چھوڑ دے. یہ حدیث ہے ہی رشتہ داریوں کے بارے میں, یہ ہے ہی فیملی ریلیشنز کے بارے میں. فیملی چلانے کے لیے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. آج ہماری جنریشن سے کمپرومائز کا ایلیمنٹ ختم ہو رہا ہے. 2+2 4 چل رہا ہے. ہر بندہ فیتا لے کر بیٹھا ہوا ہے, انچی ٹیپ لے کر بیٹھا ہوا ہے, ناپ رہے ہیں, میرا یہ رائٹ ہے, میرا یہ رائٹ ہے, میرا یہ رائٹ ہے, مجھے یہ چاہیے. روتھ لیسنس ہے, لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی روتھ لیسنس آ رہی ہے. روتھ لیسنس کیا ہے؟ 2+2 4, کہ نہیں بھی میں نے نہیں کرنا, تم مجھے کہہ ہی نہیں سکتے, یا تم مجھے کہہ ہی نہیں سکتی اس چیز کو. ٹھیک ہے. تو ایسے رشتے نہیں چلتے ہیں. رشتوں میں صلہ رحمی ہے, کمپرومائز ہے, ٹالرنس ہے, تھوڑا سا لیٹ گو ہے, کبھی کبھی پیچھے ہونا پڑتا ہے. جیسے وہ ایک بڑی زبردست پکچر تھی نا, ماچس ساری ایک لائن میں کھڑی ہوئی ہیں ماچسیں, تو ایک کو آگ لگی, دوسری نے پکڑی, تیسری نے پکڑی, چوتھی پیچھے ہو گئی, چوتھی ماچس نیچے ہو گئی, تو باقیوں کو آگ نہیں لگی. تو نیچے لکھا ہوتا کبھی کبھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, کبھی کبھی نیچے ہونا پڑتا ہے, اور ایگو کو مارنا پڑتا ہے.
بڑے فتنے سے بچنے کے لیے، لڑائی سے بچ، اور یہ یوسف اسلام کا کردار تھا کہ وہ پیچھے ہٹے، وہ لڑ سکتے تھے، وہ بھی ایکول ریونج لے سکتے تھے، لیکن ان کا نہیں، میں پیچھے ہٹوں گا تاکہ میرا خاندان ڈسٹرب نہ ہو۔ اور آگے انہی بھائیوں کو میں نے آپ کو بتایا اللہ نے نبوت بھی دی، یہ مفسرین کا قول ہے، مفسرین کا ویو ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو بھائیوں کے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ آخری جو چیز ہے نوجوانوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ، ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹیمپٹیشنز، سیکشول فرسٹریشن، سیکشول ٹیمپٹیشن۔ دیکھیں سب سے پہلے یوسف علیہ السلام جس ٹیمپٹیشن سے ڈیل کر رہے تھے، اٹ واز ہیوج، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کیوں ہیوج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے الفاظ کیا استعمال کیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سو دا ون ان ہوز ہاؤس یوسف واز ساؤٹ ٹو ٹیمپٹ ہم، وہ کہ جس کے گھر میں یوسف تھا اس نے اسے سیڈیوس کیا۔ یہ بہت قابل غور الفاظ ہیں، یہ نہیں کہا کہ ایک عورت نے اسے ٹیمپٹ کیا، کہا وہ کہ جس کے گھر میں وہ تھا اس نے اسے ٹیمپٹ کیا۔ یہ کیوں اتنی قابل غور بات ہے؟ دیکھیں جہاں مستقل رہ رہے ہیں وہاں پہ ٹیمپٹیشن زیادہ ہے۔ ایک ہے کبھی ایک بار کسی سے ملاقات ہوئی، اس نے سیڈیوس کرنے کی کوشش کی، آپ چلے گئے، لیکن آپ ہیں ہی وہاں، اللہ اکبر۔ اور آپ کو پتہ ہے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک بار نہیں ہوا کہ اس نے دروازہ بند کیا اور کہا چلو بھی آ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے کہا نا، اس نے کہا کہ آ جا، یہ بڑے ڈگنیفائڈ اللہ نے ورڈز یوز کیے ہیں کہ کم۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بار بار کی سیڈکشن تھی، وہ پتہ نہیں کب سے چل رہی تھی، اور میں بہت کھل کے بتا رہا ہوں، وہ ڈریسنگ ایسی کرتی تھی جو بہت سیڈکٹیو ہوتی تھی یوسف علیہ السلام کے سامنے، یعنی وہ کس طرح سے، خیر اللہ ان پہ رحم کرے، بعد میں انہوں نے ریپینٹ بھی کیا، لیکن بتانے کا مقصد کہ وہ ایک بار نہیں تھا، وہ پتہ نہیں کتنے واقعات ہوں گے، وہ کس اینگل سے آتی ہوں گی، وہ کس طرح سے ان سے بات کرتی ہوں گی، کیا ٹاپک چھیڑتی ہوں گی، کس طرح بات کو ادھر لے جانا چاہتی ہوں گی، آپ کی سوچ ہے۔ تو یہ تھا جس سے یوسف اسلام گھرے ہوئے تھے، اور یہ بہت 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 بڑی ٹیمپٹیشن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نمبر ون، یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، اور یہ بڑا ریئر ہوتا ہے، زیادہ تر مرد اپروچ کرتا ہے عورت کو، یہ بڑا ریئر ہے عورت خود اپروچ کرے، اور مرد کی نیچر ہے، مرد کو عورت اپروچ کرے گی نا تو اللہ ہی ہے جو اس کو بچا لے، ادروائز 99% چانس ہے مرد پھسلے گا۔ عورت کو مرد اپروچ کرے گا، عورت شاید نو کر دے گی، عورت کا مرد کو اپروچ کرنا سبحان اللہ دس از ویری ریئر، اور مرد تو پہلے ہی ان چانسز کی تلاش میں ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے، اس کی فطرت ہے، اس کی نیچر ایسی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کیا کمال تھے، کیا تربیت تھی، کیا اللہ نے کہا نا کہ وہ مخلص تھا۔ یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں، ان کی دو کوالٹیز اللہ نے مینشن کی ہیں جو ہمیں اپنے اندر لانی ہے۔ ایک اللہ نے کہا کہ میرا بندہ مخلص تھا، دوسری کوالٹی وہ محسن تھا۔ محسن کہتے ہیں گڈ ڈوئر کو ان شارٹ، مخلص کہتے ہیں جس میں اخلاص ہے۔ مخلص کو کیوں تھے؟ وہ جینونلی بچنا چاہتے تھے، جینونلی بچنا چاہتے تھے۔ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، جو بوائے گرل کوئی بھی مرد جینونلی بچنا چاہتا ہے اللہ اسے بچائے گا، اللہ کا وعدہ۔ اگر آپ کسی گناہ سے نہیں بچ رہے، خدا کی قسم آپ میں اخلاص کی کمی ہے، میں آپ کو قسم کھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں، واللہ ول پاور کی کمی ہے، واللہ اخلاص کی کمی ہے۔ اخلاص کو ریوائز کریں، فتنہ بہت ہے، نو ڈاؤٹ فتنہ بہت ہے، لیکن اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اپنے مخلص بندوں کو بچا لیتا ہوں۔ اور یوسف علیہ السلام جیسا فتنہ آپ نہیں فیس کر رہے۔ آپ یونیورسٹی جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، آپ کے پاس چانس ہے مسجد جانے کا، آپ کے پاس چانس ہے اپنے آپ کو تزکیہ کرنے کا، آپ کے پاس چانس ہے اسلامک لیکچرز کا۔ یوسف اسلام واز دیر، اور یوسف اسلام سلیو تھے، ان کے پاس چوائس بھی کوئی نہیں تھی، سلیو کے رائٹس نہیں ہوتے، ان کے پاس چوائس بھی کوئی نہیں تھی، ہی ہیڈ ٹو بی دیئر، ہی ہیڈ ٹو سرو ہر، تو ہی واز آلویز سراؤنڈیڈ بائی فتنہ۔ اگر وہ بچ سکتے ہیں اور اللہ انہیں بچا سکتا ہے تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ینگسٹرز کے لیے، اللہ تمہیں بھی بچا سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ مخلص بننا۔ میں ایک نوجوان کی سٹوری آپ کو سناتا ہوں، وہ میرے پاس آئے اور تقریباً 20-21 سال عمر تھی، غالباً 19 سال، بہت ماشاءاللہ ہینڈسم اینڈ ویل بلٹ کرکٹر۔ تو پی سی بی NCA اکیڈمی میں وہ تھے، نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں، تو مجھ سے آ کر ملے اور کہا کہ علی بھائی، ایک تو میں ماشاءاللہ ویڈیوز آپ لوگ دیکھتا ہوں، بڑا فائدہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بری عادت تھی، کھل کے بتاتا ہوں، میسٹربیشن کی عادت تھی، اور بہت یہ چیز مجھے بہت آگے تک لے گئی، یعنی مجھے گندی عادتیں پڑ گئیں، ویب کیم والی عادتیں پڑ گئیں، بہت کھل کے بیان کر رہا ہوں، ینگسٹرز بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہی سیٹ کہ جب میرا یہ کرکٹ کا میں نے ایک ویژن بنایا، گول بنایا کہ نہیں یار میں نے PSL ڈرافٹ میں آنا ہے،
تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنی روٹین ٹھیک کی، کیونکہ اب کھیلنا ہے تو پھر صحت بھی چاہیے اس کے لیے وہ اسپورٹس مین والی روٹین بھی چاہیے، تو میں نے پھر اس چیز کو چھوڑا۔ تو وہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ علی بھائی اگر بندہ ارادہ کرے تو کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے، ایز لانگ ایز اس کے سامنے گول بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے گورے نکل آتے ہیں باہر، ان کے پاس تو اللہ نہیں ہے، کیسے نکل آتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک گول اورینٹیڈ لائف، ایک گول بناتے ہیں نا کہ یار چھوڑو یہ فضول کے کام، آؤ کوئی گول چیز کرتے ہیں، کوئی انٹرپرینورشپ سیکھتے ہیں، کوئی بزی کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ بتانے کا مقصد ارادہ کرنے والے نکل جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک اور بات بھی نوجوانوں کو کرتا ہوں، جب وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑا جا رہا، میں انہیں ایک مثال دیتا ہوں کہ سچ بتانا ہے قسم کھا کے۔ اگر تمہاری آج ایک جاب لگے 10 لاکھ روپے کی، تمہیں میں 10 لاکھ روپے دوں، ایک پوزیشن پہ ہائر کروں، شرط یہ رکھوں یہ گناہ چھوڑنا ہے، چھوڑو گے کہ نہیں؟ سچ بتاؤ، کہ دل سے پوچھو، قسم کھاؤ۔ تو سوچتے ہیں، کہتے ہیں ہاں چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ موٹیویشن بہت بڑی ہے۔ موٹیویشن دیکھیں، اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ اللہ نے جس طرح امیون سسٹم بہت دیا نا انسان کو، امیونٹی، وائٹ بلڈ سیل امیون سسٹم ہے آپ کا، سائیکولوجیکل امیونٹی بھی دی ہے۔ اللہ نے ایسے ایسے کیمیکلز آپ کے اندر رکھے ہیں، پیرا سمپتھیٹک اور سمپتھیٹک نروس سسٹم جو ایمرجنسی کے لیے آپ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، وہ پیرا سمپتھیٹک ہے، سمپتھیٹک ایمرجنسی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ نے اتنا خوبصورت آپ کو بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے سیلف کنٹرول کا کیمیکل آپ میں رکھا ہے، انڈورفن، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ایک ایسی امیونٹی آپ کو دی ہے، سائیکولوجیکل امیونٹی، کہ انسان ارادہ کرے تو پہاڑ کو بھی توڑ سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ شیطان اصل میں ارادہ ختم کرتا ہے، شیطان کا کام ہے ول پاور توڑنا، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو پہچاننا ہے جو خدا داد صلاحیات ہیں انسان کے اندر، جو اللہ کی گاڈ گفٹڈ صلاحیات ہیں، جو ہر ایک میں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ 10 لاکھ کے لیے کہتا ہے کہ میں اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، تو اس کا مطلب پھر یقین کی کمی ہے اللہ کے وعدوں پہ، پھر اس بات کی کمی ہے کہ حوریں نہیں ملیں گی جنت میں۔ آپ کو کیا یقین نہیں ہے؟ عورت جو دنیا کی عورت ہے وہ حور جو ہے جنت کی، اس سے کمپیئر کی جا سکتی ہے؟ آپ کی سوچ ہے، جو بیوٹی ان کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا مرد کی نیچر، اللہ نے حوروں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا، حوروں کی آنکھوں کے بارے میں بتایا، موٹی موٹی آنکھوں والی، ٹھیک ہے، شرم و حیا والی، اور باقاعدہ بہت ڈیٹیل بتائی اللہ رب العالمین نے، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، ٹھیک ہے، اس کی تفسیر کبھی پڑھیں آپ۔ تو اللہ نوز کہ میرے یہ بندے، ان کی میں خواہش ہے، ان کو موٹیویشن چاہیے، تو اللہ اتنی بڑی موٹیویشن دیتا ہے کہ جو کوئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جنتیں ہیں اس کے لیے، جنتیں، جو مرضی چاہے کرو، یو نیم اٹ، جو شوق ہے اپنا پورا کرنا وہاں پہ، جو پیشن ہے، جو ڈیزائر ہے وہاں پہ پوری کرنا اپنی۔ اسی طرح ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جو اپنے رب سے غیب میں ڈر گیا، اس کو بن دیکھے ڈر گیا، لہم مغفرہ، اسی کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بہت 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 بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ کیا ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے؟ رسول اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس نے اللہ کی خاطر کچھ حرام چھوڑا، اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو ریپلیس کر کے دے گا۔ اتنا بڑا وعدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو غنا دے گا، رچنس آف دا ہارٹ دے گا۔ اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ آخر مجھے ملے گا کیا اگر میں کنٹرول کر لوں گا اس ٹیمپٹیشن کو، اگر میں رک جاؤں گا، اگر میں حرام ریلیشن کو اینڈ کر دوں گا۔ مجھے دعوت ہے، کئی جگہ سے دعوت ہے، سپوز آپ کو آپ کے اپرچونٹی ہے انٹرنیٹ پہ کچھ کرنے کی، کسی ویب سائٹ پہ جانے کی، لیٹ سے لڑکیاں آپ پہ فدا ہیں، آپ کو اللہ نے بڑا حسن دیا ہوا ہے بطور مرد، یو ہیو دی اپرچونٹی، جس کو میسج کریں گے رپلائی آئے گا، ٹھیک ہے، بہت لفٹ ملتی ہے آپ کو۔ یہ سب ہونے کے باوجود آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہیں گے نہیں، تو سوچیں آپ کو ملے گا کیا؟ ذرا سوال کیا کریں، وٹ ول آئی گیٹ؟ آئی نو بہت مشکل ہے، آپ کو انگزائٹی ہوگی، آپ کو شیطان بہت زیادہ ڈرائے گا کہ نہیں نہیں یہ کیا کر رہا ہے۔ جوانی میں کون بے وقوف جو ہے کنٹرول کرتا ہے اپنے آپ کو، جوانی تو ہے ہی نکالنے کے لیے، لیکن جو کر جائے گا، اللہ اکبر۔ کیا آپ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ جوان ہے جس کو دعوت گناہ ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اکبر۔ اور جو مسجد میں وقت گزارتا ہے، وہ نوجوان جو مسجد میں وقت گزارتا ہے، وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ کیا ہمیں نہیں یقین؟
تو دیکھیں اپنا یقین بڑھائیں. یقین کی کمی ہے, سیدھی سی بات ہے, اگر آپ نہیں بچ پا رہے یقین کی کمی ہے, کیونکہ یہی شخص بچ جائے گا جب یہ سپورٹس مین بن جائے گا. اس کو لگے گا یار یہ اس سے تو میری ہیلتھ ڈیمیج ہوتی ہے, اس کام سے تو میں رات سو نہیں پا رہا, یہ تو مجھے ایڈکشن ہو رہی ہے, لت لگ رہی ہے. وہ کچھ بھی کرے گا, اپنے سارے ٹروپس لے آئے گا, اپنی ساری انرجی لے آئے گا, اپنی ساری موٹیویشن باہر لے آئے گا, کچھ بھی کر کے بچ جائے گا. کیوں؟ دنیاوی فائدہ. کرکٹر بن جاؤ, پی ایس ایل میں نام آ جائے, ٹھیک ہے, ایک کیریئر بنا لوں اپنا. تو دیکھیں ڈو ناٹ ڈسٹرائے یور سیلف. سیکشول ٹیمپٹیشن ایک ایسا ٹیسٹ ہے اللہ کی طرف سے, ہے, میں نہیں کہتا نہیں ہے, بالکل ہے, آج کے دور میں بہت زیادہ ہے. جس طرح آج کا نوجوان گھرا ہوا ہے آگ میں, میرا نہیں خیال کسی دور میں نوجوانوں کو اتنی ٹیمپٹیشن تھی, جنرلی اسپیکنگ. ہے, بالکل ہے, لیکن پلیز ڈو ناٹ ڈسٹرائے یور سیلف. یہ بات جان لیں کہ کئی نوجوان اچھے خاصے انہوں نے اپنی زندگیاں برباد کی اس کام میں لگ کے, ان ایڈکشنز میں لگ کے. لیکن میں زیادہ ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا, برائی کی میں کم ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں, میں آج موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ میں وہ سکت موجود ہے, آپ نکل سکتے ہیں انشاءاللہ, سب نکل سکتے ہیں. ہم سب کو خدشہ ہے فتنے کا, مجھے بھی, میں بھی انسان ہوں, میں بھی سوشل میڈیا پر بیٹھتا ہوں, ٹھیک ہے, ہم سب فتنے سے گھرے میں ہیں. کیا چیز بچائے گی؟ پیور 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 اللہ کی مدد بچائے گی. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بری ہوں نفس سے. یہ جو نفس ہے, نفس امارہ, یہ بے شک برائی کی طرف اکساتا ہے. آیت نمبر 53 ہے, ان النفس لامارۃ بالسوء. بے شک نفس امارہ, جو یہ نفس امارہ کہتے ہیں اس نفس کو جو جنگلی گھوڑے کی طرح ہے, جو میرے آپ میں سب میں ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. کہا کہ یہ برائی کی طرف اکساتا ہے, لیکن الا من رحمہ ربی, سوائے اس کے جس کو میرا رب بچا لے, میرا رب جس پہ رحم کر دے. اللہ اکبر. تو سب سے پہلے اللہ بچائے گا, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی بھی ول پاور ہونی چاہیے. دل سے رو پڑے اللہ کے آگے, آج سجدے میں گر جائیں اللہ کے آگے, مانگ لیں کہ اے اللہ میں بچنا چاہتا ہوں, میں بچنا چاہتی ہوں, میں نہیں چاہتا اس طرف جانا, بس میں کمزور ہوں, تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یا اللہ ایڈکشن چھڑوا دے, یا اللہ مجھے اس طرح بچا جیسے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کو تو نے بچایا. مجھ پہ خاص فضل کر دے اپنا, خاص رحم کر دے اپنا. ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ بچائے. ایسے ایسے طریقے نکلیں گے, اللہ آپ کو ایسے ایسے بچائے گا, آپ حیران ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن آبویسلی ساتھ میں ورکنگ بھی ضروری ہے, اسپرچول ہونا, نماز کے رخ کرنا, وضو میں رہنا, ٹھیک ہے نا, ٹریگرز کو اوائڈ کرنا, وہ تو باتیں آپ کو آلریڈی پتہ ہیں. تو میں اب یوسف علیہ السلام کا آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاؤ مچ چانس ہی ہیڈ ٹو سلپ. اور وہ عورت نے دروازہ بھی بند کر دیا تھا, اور وہ جس طرح لیٹی ہوئی تھی, وہ اتنی ڈیٹیل آتی ہے تفسیر میں, جن کپڑوں میں تھی وہ, جس طرح وہ لیٹ کر کہہ رہی تھی کہ آجا, کوئی بھی ہوتا اس نے وہاں پہ سلپ ہو جانا تھا. اور یوسف اسلام نے کہا کہ میں ہو جاتا سلپ اگر میرے رب کا فضل مجھ پہ. یہ یوسف اسلام نے ایکنالج کیا باقاعدہ. تو دیکھیں ایک میکینزم پتہ لگتا ہے اس سے, وہ کیا ہے. سب سے پہلا کہ آپ کی اپنی ول پاور ہونی چاہیے, میں نے بچنا ہے, ٹھیک ہے, اسے ٹوٹنے نہ دیں انشاءاللہ, کہیں نہ کہیں اس کو زندہ رکھیں. خدا نہ خواستہ سلپ بھی ہو جاتے ہیں تو فوراً توبہ کریں, فوراً ٹرن بیک کریں, گیو اپ نہ کریں, گھٹنے نہ ٹیکیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. مایوس نہ ہو, شیطان چاہتا ہے آپ مایوس ہو جائیں. ایک بندہ اتنا مایوس ہوتا ہے, جیسے کچھ لوگ آ کے جملہ کہتے ہیں کہ اب میں کنٹرول ہی نہیں کر سکتا. انہوں نے گیو اپ کر دیا ہوا ہے, انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے, اس سے ان کو نا زندگی کا حصہ بنا لیا ہوا ہے. یہ نہ کریں, ول پاور کو واپس لائیں, ٹھیک ہے. اجاگر کریں اپنی ول پاور کو, اپنے اخلاص کو اجاگر کریں کہ نہیں میں نے بچنا ہے تو بچنا ہے, اور اللہ کے آگے سبمٹ کریں. دوسرا آپ دیکھیں اس واقعے سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جب آپ بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کوئی سائن دکھاتا ہے. یوسف السلام کو اللہ نے ایک سائن دکھایا, اور مختلف اس میں ویو آتے ہیں. وہ سائن کیا تھا؟ ایک ویو یہ آتا ہے باپ کا چہرہ دکھا دیا تھا, باپ کی شبیہ. ایک ویو یہ آتا ہے قرآن کی آیت دکھا دی تھی, ولا تقربوا الزنا. قرآن لوہے محفوظ میں تو شروع سے ہے نا, ازل سے, تو اللہ قرآن کی آیت بھی دکھا سکتا ہے سورہ نور کی کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا. ایک ویو آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ انہیں یہ دکھا دیا تھا کہ فیوچر میں تم کیا کرو گے, بھائیوں کو فورگیو, سٹیٹس دکھا دیا تھا. مختلف آراء آتی ہیں تفسیر میں. ان شارٹ اللہ کوئی سائن دکھائے گا آپ کو, ٹھیک ہے. کب؟ جب آپ مخلص ہیں. دیکھیں وہ سائن خواب ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. ایک بھائی نے مجھے خواب سنایا, اس کو, اب ہر ایک کو ظاہر ہے یہ پرابلم ایکنالج کرنی چاہیے, کسی کو بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے, ہم سب انسان ہیں آج کے دور میں. تو اس کو پرابلم یہ تھی کہ وہ میرڈ تھا,
اس کے باوجود وہ ایک خاتون سے بات کرتا تھا جو اسے پہلے سے پسند تھی. یہ بھی بڑا کامن ہے آج کل, ٹھیک ہے. تو اس نے خواب دیکھا, اس سے کہا کہ میری خواہش تھی, میں اللہ سے کہتا تھا اللہ بچا لے بچا لے. ہی سیڈ مجھے اللہ نے خواب دکھایا, مجھے خواب اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ میں ایک آگ کی جیل میں بند ہوں, میرے ارد گرد آگ ہے, آگ کی جیل ہے, اور وہ خاتون باہر کھڑی ہے اور میں آگ کی جیل سے جو ہے نا وہ ہاتھ باہر کر کے اس کو پکڑنے کی کوشش کی, لیکن میں آگ کے اندر ہوں. کتنا بڑا سائن دکھا دیا اللہ نے کہ اس عمل کی وجہ سے کہیں تو آگ میں نہ چلا جائے, ٹھیک ہے. اور انفارچونیٹلی زنا ہمارے معاشرے میں آگ کی طرح پھیل رہا ہے. میں مایوس نہیں کرنا چاہتا, دیکھیں توبہ استغفار کریں, اللہ نہ کرے یہ عمل اگر کسی سے ہو گیا توبہ استغفار کریں, اللہ نے چھپا لیا تو اللہ سے ہی معافی مانگے. لیکن یہ اتنا سیریس کرائم ہے, یہ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے, کبیرہ گناہوں میں آتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب میں دیکھا تھا وہ پورا جہنم کا سین, تو اس میں انہوں نے کیا دیکھا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک تندور میں ہیں اور تندور کے نیچے سے بہت بھڑکتی ہوئی آگ نکل رہی اور وہ آگ ان کی شرم گاہ کو جلا رہی. تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں, تو جبرائیل اسلام یا جو بھی فرشتے تھے انہوں نے جواب دیا یہ زانی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کے مرتکب ہوئے. بہرحال اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ اس گناہ سے سب کو بچائے, کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے. تو اس گناہ سے بچنا ہے انشاءاللہ, اس گناہ سے بچنا ہے, اس گناہ سے نکلنا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی پڑ گیا ہے, اور یہ گناہ فٹ سٹیپس ہیں, ایسے نہیں ہوتا. اللہ نے کہا نا کہ شیطان کے قدموں پہ بھی نہ جاؤ, یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں پہ بھی نہ چلو. دیکھیں اوائڈ کریں ٹریگرز کو اوائڈ کریں, خطوات کو اوائڈ کریں, اللہ کے لیے چھوڑ دیں, اللہ کے لیے قربانی دیں. جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا بڑا سٹیٹس ہوگا. یاد رکھیں وہ چیز اللہ عطا کرے گا آپ سوچ نہیں سکتے. سب سے بڑی چیز جو اللہ دے گا, آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ جنریشن آفٹر جنریشن نیک بنا دے گا. ابراہیم علیہ السلام کا کیا تذکرہ اللہ نے قائم کیا کہ آج تک انہیں ہم سلوٹ مار رہے ہیں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ آپ کو بھی قیامت تک آپ کا تذکرہ جاری کرے گا, اچھا گڈ ریپوٹیشن دے گا, آپ کی اولاد میں برکت دے گا اللہ تعالیٰ, آپ کی اولاد کو نیک بنائے گا اللہ. یاد رکھیں جس کا باپ نیک ہے اللہ اس کی اولاد کی حفاظت خود فرماتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ تہجد جب پڑھتے تھے تو اپنے چھوٹے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے تھے, کہتے تھے تیرے لیے کر رہا ہوں, میرے بچے تیرے لیے کر رہا ہوں. کیوں؟ تیرا باپ نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا. آج پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی کیسے حفاظت کریں, نہیں کر سکتے. 24 گھنٹے نظر نہیں رکھ سکتے, چوکیداری نہیں کر سکتے. بچہ یونیورسٹی جائے گا, اسکول جائے گا, ہاسٹل جائے گا, کبھی نہ کبھی تو ایکسپوز ہوگا خدا نہ خواستہ کسی گناہ سے. تو کیا کریں؟ نیک بنے. سب سے امپورٹنٹ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. سورہ کہف میں جو 3 واقعات ہیں خضر اسلام والے, ان میں جو تیسرا واقعہ ہے اس میں کیا کرتے ہیں, خضر اسلام ایک گھر کی دیوار تعمیر کر دیتے. موسیٰ اسلام کو نہیں سمجھ لگتی کیوں کیا, ناراض ہوئے, کہا کہ آپ اجرت مانگتے, یہ تو کنجوس لوگ ہیں اس علاقے کے لوگ, آپ نے ایک کھنڈر گھر کو تعمیر کر دیا, گرنے دیتے. تو یہ انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھو اب میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں ان تینوں واقعات کی. جہاں تک تیسرا واقعہ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بچے یتیم ہیں, ان کا باپ مر چکا ہے, اور یہ دیوار اگر گر جاتی تو ان کے باپ کا چھپایا ہوا خزانہ واضح ہو جاتا. تو میرے رب نے مجھے حکم دیا اس دیوار کو تعمیر کر دو. کیوں؟ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کیونکہ ان کا باپ نیک تھا. اللہ اکبر. اس سے ثابت ہوتا ہے, مفسرین کہتے ہیں جن کا باپ نیک ہے اللہ ان کی اولاد کو بچا لیتا ہے. تو اگر آپ نے اپنی اولاد کا ہی سوچیں, ٹھیک ہے, آج سے 20 ایئرز بعد سوچیں, where do you see yourself after 20 years? where do you see yourself? بچے ہوں گے 2-3, ینگسٹر سے پوچھ لو, 2-3 انشاءاللہ اللہ بچے دے گا. کیا ویژن ہے بچوں کے بارے میں کہ بچے نیک ہوں گے یا بچے بھی غلط سائڈ پہ جائیں گے؟ نیک ہوں گے اوبیسلی. کب ہوں گے؟ جب آپ نیک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. تو بہت سی موٹیویشن لی جا سکتی ہے. بہرحال اللہ سائن دکھاتا ہے, جب آپ ارادہ کرتے ہیں سائن آتا ہے اللہ کی طرف سے, ٹھیک ہے. اس سائن سے فائدہ اٹھانے والے بنیں, اس سائن کو اگنور نہ کریں. کئی سائنز آتے ہیں, آپ نے اکثر دیکھا ہے کوئی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں, گناہ ڈیلے ہو جاتا ہے, سائن ہے اللہ کی طرف سے, ٹھیک ہے. کہیں جانا ہوتا ہے گناہ کے لیے, کوئی چیز خراب ہو جاتی, ڈیلے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اکثر یونیورسٹی میں جب ہم تھے ہاسٹل میں تو آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے اس طرح کی باتیں. جب میں بھی ینگسٹر تھا
ہمارے دوست آیا کرتے تھے، یار میں نے گناہ کا ارادہ کیا، لائٹ چلی گئی، سائن ہے اللہ کی طرف سے، ڈیلے ہو رہا ہے نا، گریٹیفیکیشن ڈیلے ہو تو وہ چیز سر سے اتر جاتی ہے۔ اور سوچیں آپ دور سے جنت کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ہے میں انٹر ہو جاؤں گا، لیکن آپ نہیں انٹر ہوئے، کتنا بڑا لاس ہے۔ کس وجہ سے نہیں انٹر ہوئے؟ صرف آپ خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ اٹ واز ویری ایزی، آل یو ہیڈ ٹو ڈو از، جب یہاں سر پہ سوار ہے، آل یو ہیڈ ٹو ڈو از واش روم جائیں، وضو کریں، مصلی بچھائیں، 2 نفل پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں، دیٹس اٹ۔ اس چیز کو نہ کرنے کی وجہ سے جنت ہی نہیں ملی، کتنے دکھ کی بات ہے۔ یعنی دس از آل یو ہیڈ ٹو ڈو، اور اس کے بدلے میں جو اللہ تقویت دے گا۔ بہرحال ہم سب کمزور ہیں، میں ایکنالج کرتا ہوں، اور ہم سب کے ساتھ نفس جڑا ہوا ہے، تو خواہشات اپنی جگہ، بٹ میں آپ کو موٹیویٹ ہی کرنا چاہوں گا، کوئی ایسی لچک نہیں دینا چاہوں گا کہ جس سے آپ کو بہانہ کو مل جائے کہ یار ٹھیک ہے اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے۔ نہیں، دیکھیں اللہ بے شک غفور الرحیم ہے، لیکن ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اور زنا اللہ کو بہت 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 ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے حیا کرنی چاہیے۔ جب ہم کمرے میں ہوں اور کوئی ڈیزائر آئے، اور آپ کو پتہ ہے آج جو پورن انڈسٹری ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، ٹرسٹ میں وہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس میں بہت سے اور گناہ انوالوڈ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سے حیا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ آئی نو مشکل باتیں ہیں کہنے میں، کیونکہ جب بندے پہ گناہ سوار ہو جائے، سر پہ ایموشن سوار ہو جائے تو بڑے بڑے بھی پھسل جاتے ہیں، لیکن گیو اپ نہ کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ خدا نہ خواستہ کبھی پھسل بھی گئے، گیو اپ نہ کریں، بٹ کوشش پوری کریں، اپنے پورے ٹروپس کو باہر نکال لیں، پوری اسٹرینتھ کو باہر نکال لیں کہ نہیں یار میں نے لڑنا ہے۔ اور اگر آپ صبر کریں گے اللہ صبر دے دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو صبر عطا کر دیتا ہے، تو اللہ صبر عطا کر دے گا۔ اور سائنٹیفکلی سپیکنگ دیکھیں، پاتھ ویز، نیورونز کے پاتھ ویز ہوتے ہیں۔ ہماری ہیبٹس کیسے بنتی ہیں؟ نیورونز کنیکشن بناتے ہیں، نرو سیل جو برین کے ہیں، جو پاتھ وے نیورونز کا آپ بنا لیں گے وہ ہیبٹ بن جائے گی۔ مجھے ایک ینگسٹر نے بتایا، ماشاءاللہ ایسی باتیں ہم سے بہت شیئر کرتے ہیں ینگسٹر، اس نے کہا کہ علی بھائی میں نے کچھ اپنی عادات چینج کی تو میری یہ چیز چھوٹ گئی، اور وہ عادات چینج کرنے کے لیے 30-40 دن کا ٹائم ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سائنٹیفکلی 30 سے 40 دن ایک چیز کو ریپیٹ کریں گے تو وہ ہیبٹ بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں بہت بڑا ٹریگر لونلی نیس ہے، لونلی نیس میں ایک ینگسٹر ہو، اکیلا روم ہو، اکیلا وائی فائی ہو، اٹس اے بگ ٹریگر، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، اس نے کہا کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے لونلی نیس میں اپنی ہیبٹ بنا لی سورہ ملک پڑھنے کی، رات سونے سے پہلے، ٹھیک ہے، سورہ سجدہ پڑھنے کی ہیبٹ بنا لی۔ شروع میں تھوڑی دقت ہوئی، تکلیف ہوئی، اسی طرح میں نے ہیبٹ بنا لی کہ نہیں سونا جب تک وضو نہ کر لوں اور 2 رکعت نفل نہ پڑھ لوں۔ عشاء تو پڑھی ہوئی ہے، سنتے بھی پڑھی، لیکن 2 رکعت نفل ایکسٹرا، تحیۃ الوضو۔ اس سے کہا میں نے صرف یہ 2 چیزیں پکڑ لی، سورہ ملک اور وضو کر کے تحیۃ الوضو۔ عادت بن گئی، عادت بن گئی۔ اب آٹومیٹکلی اکیلے میں سورہ ملک کا ہی خیال آتا ہے اور 2 نفل کا ہی خیال آتا ہے۔ یہ سائنٹیفک بات ہے، جو آپ دماغ کو عادت ڈال دیں گے آٹومیٹکلی دماغ وہی آپ کے ہاتھوں کو کرائے گا، وہی چیز نکلے گی۔ دوسری چیز کا خیال بھی اگر آیا تو وہ کم ڈیزائر ہوگی، کیونکہ اس کا پاتھ وے نہیں بنا ہوا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، نیورونز آپس میں کنیکشن بنا کے پاتھ وے بناتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آج آپ ایک حرکت کریں گے کوئی، اس کا پاتھ وے بن جائے گا برین میں، کل نہیں کریں گے پاتھ وے ٹوٹ جائے گا، سمجھ رہے ہیں، کل دوبارہ کریں گے تو زیادہ اسٹرانگ پاتھ وے بن جائے گا۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں، آپ جم جاتے ہیں، آپ پہلے دن جم جائیں گے تھوڑی سی تکلیف ہوگی، کھلیاں پڑیں گی، ٹھیک ہے، اگلے دن جائیں گے تھوڑی اسٹرینتھ بلڈ ہوگی، 10 دن جائیں گے اور اسٹرینتھ بلڈ ہوگی، مہینہ جائیں گے اسٹرینتھ اور بڑھ جائے گی، ایک ٹائم آئے گا مسل میں بہت اسٹرینتھ آ جائے گی، اور جتنی اسٹرینتھ آئے گی اتنا ویٹ اٹھا سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اسٹرینتھ ٹریننگ اسی کو کہتے ہیں نا، کہ مسل بہت بلڈ ہو گیا ہے، ایک بندہ پہلے لیٹ سے بائسیپ کے لیے 10 kg اٹھا رہا تھا، 20 بھی اٹھا سکتا ہے، رائٹ؟ سیم گوز فار سیلف کنٹرول۔ سمجھے اس بات کو، شروع میں دقت ہوگی، جیسے کھلیاں پڑتی ہیں، شروع میں بہت تکلیف ہوگی، یار میں کیوں بچوں گناہ سے، کیوں اوائڈ کروں؟ وہاں پہ آپ کو کچھ بھی کر کے کرنا ہے، جیسے جم جانا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے، دوست کو کہنا ہے یار مجھے جم لے جا، کچھ بھی کر کے لے جا، یہی کرنا ہوگا۔ دوست کو کہنا ہوگا کہ یار مجھ پہ نظر رکھ، ایک سپورٹ سسٹم بنانا ہوگا، ایک اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر بھی بنانا پڑے، بنائیں، ایک دوسرے پہ نظر رکھیں۔ ہم ہاسٹل میں ایسے کرتے تھے GIK میں،
ہم اکیلے نہیں سوتے تھے جب میں اسٹوڈنٹ تھا، ہم آپس میں کہتے تھے آؤ یار ایک کمرے میں اکٹھے سو جاتے ہیں جا کے، حالانکہ ہمارا اکیلا روم ہوتا تھا. جی آئی کے میں میرے دور میں سنگل روم ہوتا تھا ہاسٹل میں. تو وی یوز ٹو ٹرائی آر بیسٹ. ٹرائی کرنی ہے نا، ٹرائی کرنے والے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. پاتھ وے بنے گا. سوچ ہی نہیں آئے گی، ٹرسٹ میں سوچے نہیں آئیں گی. اب خود بتائیں قصوروار کون ہے؟ ایک نوجوان ڈیلی رات سونے سے پہلے گندے خیالات سوچے، ڈیلی عادت ڈال لے اپنے آپ کو، خیالات ہی خیالات، اس کا پاتھ وے کتنا سٹرونگ ہو رہا ہے خیالات کا. وہ بچ سکتا ہے؟ قصوروار خود ہے. خود قصور ہے اس کا کہ اس نے ریزسٹ نہیں کیا اس تھاٹ کو. وہ سوچتا رہا اور وہ یہ سوچتا رہا کہ یار کوئی بات نہیں، سوچنے میں کیا گناہ ہے، میں کون سا عمل کر رہا ہوں. بھائی ٹھیک ہے، جب تک عمل نہیں کرو گے گناہ نہیں ہوگا، لیکن جب تم سوچ رہے ہو تو کتنی خطرناک بات ہے. برین کو تم پاتھ وے بنا رہے ہو اس سوچ کا. تو گندی سوچ سے پھر گندے خیالات ہی آنے نا مزید، اور پھر گناہ رزسٹ نہیں ہونا ہے. تو اس میں بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ دیکھیں اللہ خیالات کو بھی دیکھتا ہے. اللہ سے حیا کا تقاضا ہے اس خیال کو جھٹک دیا جائے. یار اللہ کو پتہ ہے میں کیا سوچ رہا ہوں، ٹھیک ہے، خیال کیا ہے میرا. تو دیکھیں گھبرائے نہیں، بڑے طریقے نکلنے گے انشاءاللہ. لیکن ایٹ دی اینڈ بات جو ہے وہ یہی ہے جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے رب کا اگر کرم نہ ہو اور میرا رب اگر نہ بچائے تو کوئی نہیں بچ سکتا. یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اس لیے اللہ سے مانگے کہ اے میرے رب مجھے بچا لے، اور اخلاص شو کرے اللہ کو، جینون ڈیزائر شو کرے کہ اللہ میں نے بچنا ہے ٹیمپٹیشن سے. ٹھیک ہے، تو اللہ ضرور بچا لے گا. اور آخری چیز جو آخری سیکشن میں نے رکھا ہوا ہے، ایک تو یہ دعا بھی ہے اس سے بچنے کی، وہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی، کہ اے اللہ مجھے معاف فرما، میں معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں کی، وطہر قلبی میرے قلب کو پاک کر دے، وحسن فرجی اور اے اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت فرما. تو فروج شرمگاہ کو کہتے ہیں نا، تو شرمگاہ کی حفاظت کی بھی دعا ہے. تو اللہ سے یہ دعا بھی کی جا سکتی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ تو آپ رمضان میں دعا ڈیلی بنا لیں روزہ کھولنے سے پہلے. ٹھیک ہے، کہ اللہ مجھے تقوی عطا فرما، ہدایت عطا فرما، غنی عطا فرما. تو بچائے گا اللہ، اللہ کی مدد ضرور آئے گی. ٹھیک ہے، اور لاسٹ بات جو ہے وہ الٹیمیٹ ہوپ اور توکل پہ ہے. کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں آپ کو بتاؤں گا اس سورہ سے کہ دیکھیں یہ سورہ امید کا پینیکل ہے. دس سورہ ٹیچز اس کہ روٹھے ہوئے مان جاتے ہیں. دس سورہ ٹیچز اس کہ جو توبہ کرنا چاہتے ہیں اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. دس سورہ ٹیچز اس کہ جو بندہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچا لیتا ہے. دس سورہ ٹیچز اس کہ ٹوٹے ہوئے دل بھی اللہ تعالیٰ جوڑ دیتا ہے، ہیل کر دیتا ہے. دس سورہ ٹیچز اس کہ چائلڈہڈ ٹراما بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. یوسف اسلام کا چائلڈہڈ ٹراما تھا. ٹھیک ہے، آج لوگ چائلڈہڈ ٹراما لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، ہیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا. تو یوسف علیہ السلام کا کیسے ہیل ہوا، سوچنے کی بات ہے. ہاؤ کیم ہی بیکیم اے ویری پروڈکٹیو انڈیویجول. تو دس سورہ از فل آف ہوپ. خراب بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ سورہ یہ بھی سکھاتی ہے. لیکن کب؟ جب آپ اللہ کے پلان پہ یقین کرنے والے بنے، سبمٹ کریں اللہ کو، سبمٹ کریں. ہم سبمٹ نہیں کرتے. ہم میں اور انبیاء میں، ہم میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ وہ سبمٹ کرتے تھے، سر جھکاتے تھے، وہ اللہ کے آگے جھک جاتے تھے، مقابلہ نہیں کرتے تھے. ہم مقابلہ لگاتے ہیں، پھڈا کرتے ہیں اللہ سے. ٹھیک ہے، ہم چیلنج کرتے ہیں اللہ کو، ہم دل میں برا سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں. ہم میں اور ان میں فرق ہی ہے، وہ جھک جاتے تھے. کئی لوگ جب جھک جاتے ہیں ان کے معاملات اللہ ٹھیک کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جھکنے والے. اللہ کو عاجز لوگ بڑے پسند ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ جو پازیٹیو جملے کہتے ہیں اللہ کے بارے میں بہت پسند ہیں. دیکھیں الٹیمیٹ ہوپ، اس کے بارے میں آپ کو یعقوب علیہ السلام کے 3 جملے سناتا ہوں. ایک تو آیت نمبر 18 میں ہے. آیت نمبر 18 میں یعقوب علیہ السلام کو جب خبر ملتی ہے یوسف علیہ السلام کی، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں صبر جمیل کروں گا، میں رو پیٹوں گا نہیں، صبر جمیل کروں گا، اور اللہ کی ہی مدد پکڑی جا سکتی ہے اس چیز سے جو تم گھڑ لائے. یعنی انہوں نے کس طرف ریفر کیا؟ میں اللہ کی مدد پکڑوں گا. اسی طرح ان کا جملہ، تاریخی جملہ جو ہے وہ آیت نمبر 84 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت ہی خوبصورت ہے، جس میں انہوں نے اپنے بچوں کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یا اسفا علی یوسف،
ہائے ہائے غم یوسف کا جو مجھے کھا گیا. اور ان کی جو آنکھیں تھیں وہ وائٹ ہو گئی تھی گریف سے. اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنی شکایت، میں اپنی کمپلین اللہ رب العالمین سے کرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے، کیا جگرا چاہیے اس کے لیے کہ میں دنیا کے سامنے نہیں رہوں گا، میں ابھی بھی اللہ رب العالمین کے سامنے رہوں گا، میں اللہ رب العالمین سے اپنا غم شیئر کروں گا، میں اللہ سے مانگوں گا. اور دیکھیں ایک اور جگہ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو میری ساری فیملی کو واپس لے آئے گا. یہ تب کہا تھا جب بنیامین بھی ان کے ہاتھ سے گئے. تو بجائے کہ کوئی نیگیٹو جملہ کہنے کے کہ میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، نہیں، اگر اللہ چاہے گا تو لے آئے گا واپس. اور پھر اپنے بچوں کو بھی کہا کہ اے میرے بچوں، بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. الٹیمیٹ ہوپ فل کریکٹر یعقوب علیہ السلام. اور کیا وہ سین ہوگا، اللہ اکبر، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہوگا، یوسف علیہ السلام کو، اور جب وہ شرٹ انہیں لگائی گئی ہوگی اور دور سے باپ نے بیٹے کو دیکھا ہوگا، بیٹے نے باپ کو دیکھا ہوگا، اور کس طرح وہ گلے ملے ہوں گے آپس میں، کس طرح وہ روئے ہوں گے. اور کیا پاورفل جملہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا، یہ آج تعبیر پوری ہو گئی ہے جو میرے رب نے مجھے خواب دکھایا تھا. اور کیا خوبصورت انہوں نے ایکسپلینیشن دی، آپ حیران ہو جائیں گے. وہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا جو ایکسپلینیشن انہوں نے دی یوسف علیہ السلام نے. انہوں نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، میں ذرا وہ آیت آپ کے سامنے جو ہے وہ نکال لوں. جی، انہوں نے کہا کہ او مائی فادر، دس از دی ایکسپلینیشن آف مائی ویژن آف بیفور، مائی لارڈ ہیز میڈ اٹ ریالٹی، میرے رب نے اسے پورا کر دکھایا. اینڈ ہی واز سرٹنلی گڈ ٹو می وین ہی ٹک می آؤٹ آف پریزن. اللہ اکبر، اتنی محبت اللہ سے، ایک ایک چیز کا کریڈٹ اللہ کو کہ یہ میرے رب نے، اے میرے ابا، پورا کر دکھایا. اور میرا رب میرے ساتھ کتنا اچھا تھا جب وہ مجھے جیل سے باہر نکال لایا. اینڈ براٹ یو ہیئر فرام دا بیڈوین لائف آفٹر سیٹن ہیڈ انڈیوسڈ ڈس ایگریمنٹ بٹوین می اینڈ مائی بردر. سبحان اللہ، بھائیوں کو شرمندہ نہیں کیا. آپ حیران ہوں گے اس پورے جو وہ نریٹ کر رہے ہیں کہ مجھے پریزن بھیجا گیا، پریزن سے نکالا، مجھ پہ الزام لگا، مجھ پہ میری انوسینس پروو ہوئی، آج اللہ نے مجھے اس تھرون پہ بٹھا دیا. اس میں کہیں ویل کا ذکر ہے کہ میں ویل میں تھا، اللہ نے مجھے ویل سے نکالا؟ کہہ سکتے تھے نا، کیوں نہیں ہے؟ مفسرین نے اتنا خوبصورت جملہ بتایا، پوائنٹ بتایا، کہتے ہیں بھائیوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے. اللہ اکبر، ان کا گناہ یاد کرا کے. بھائی سامنے تھے نا، ویل کا تذکرہ تک نہیں کیا، پریزن کا تذکرہ کیا ہے، حالانکہ ویل کا بھی کرنا بنتا تھا. ویل سے تو بات شروع ہوئی ہے، کنویں سے تو بات شروع ہوئی ہے، کنویں کا تذکرہ تک نہیں کیا. کیوں؟ بھائیوں کا دل دکھے گا، بھائی شرمندہ ہوں گے. تو دیکھیں جب کوئی رشتہ دار معافی مانگ لے تو اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ہے یوسف اسلام کا کریکٹر کہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بھائیوں کو اور مجھے شیطان نے لڑوا دیا تھا. سبحان اللہ. پھر کہا بے شک میرا رب ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، بے شک میرا رب بہت باریک بین ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. اتنا باریک بین ہے، ایک ایک ایٹم کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ایک ایک پارٹیکل کا اسے پتہ ہے. پتہ نہیں گرتا، میرے رب کو پتہ ہے پتہ کہاں پہ گرا ہے. کیسے ہو سکتا ہے اس کا بندہ گر رہا ہے، اشرف المخلوقات گر رہا ہے، انسان گر رہا ہے اور آپ اس کی نظر میں نہیں ہے، آپ اس کو، آپ کی خبر نہیں ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے میرا رب، جو چاہتا ہے کرتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم. اللہ اکبر. یعقوب علیہ السلام نے کیا تعارف کرایا تھا کہ تمہارا رب بے شک علیم اور حکیم ہے، اور یوسف السلام کیا اینڈ کر رہے ہیں کہ بے شک میرا رب باپ کو ہی بیٹا کاپی کرتا ہے. باپ نے کہا تھا بے شک تیرا رب جو ہے بیٹا علیم ہے اور حکیم ہے، اور آج ابا کو کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک اے ابا میرا رب علیم اور حکیم ہے. اور ابا جو بات آپ نے کی تھی وہ پوری ہو گئی. واقع ہی میرا رب، میں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، علیم بھی ہے اور واقع ہی میرا رب حکیم بھی ہے. اللہ اکبر. تو یوسف علیہ السلام جیسی سٹوری، اس کی مثال نہیں ملتی. اور جس نے توکل بڑھانا ہے، امید پکڑنی ہے، روٹھے ہوں کو منانا ہے، جس نے اپنا ٹوٹا ہوا دل اس کو ہیل کرنا ہے اور اللہ سے امید پکڑنی ہے، اللہ پہ توکل دوبارہ سے اجاگر کرنا ہے، قائم کرنا ہے، جس کا دل بنجر ہو چکا ہے اور ڈی موٹیویشن اس پر حاوی ہے، مایوسی اس پر حاوی ہے، پڑھیں سورہ یوسف کو، تدبر کریں اور پڑھیں. میں نے تو ابھی بہت کم بتایا ہے، ابھی تو یہ خزانہ ہے، خزانہ.
سورہ یوسف میں ڈبکی لگائیں، اس کی تفسیر میں جائیں، ایسے ایسے نقطے آپ کو ملیں گے، ایسی ایسی باتیں آپ کو ملیں گی، اور ایسی امید آپ کی اجاگر ہوگی، خوشی آپ کے چہرے پہ آئے گی کہ میرا رب واقعی بہت بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، اور میرا رب اس کی کیا شان ہے، کیا اس کی حکمت ہے کہ جب وہ کوئی چیز ٹھان لیتا ہے تو پھر وہ کر کے رہتا ہے، اور پوری دنیا جمع ہو جائے اس چیز کو روکنے کے لیے نہیں روک سکتی۔ ٹھان لیا یوسف کو سٹیٹس دینا ہے، سازش ہو گئی، عورتیں آئیں، عورتوں نے سازش کی، یوسف اسلام نے کہا مجھے جیل زیادہ پسند ہے۔ یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتانا بھول گیا کہ اس جگہ سے بھاگنا بھی ضروری ہے جہاں پہ فتنہ ہے، ٹھیک ہے، اس جگہ سے ڈس ایسوسیٹ کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو انٹرنیٹ بند کر کے سونا بھی ضروری ہے، موبائل کو دور کر کے سونا بھی ضروری ہے، بچنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ میرے رب نے جب ٹھان لیا تھا کہ مجھے عزتوں سے نوازنا ہے تو میں جیل بھی گیا، لیکن میرے رب نے مجھے جیل سے بھی نکالا اور آج بادشاہ کی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا، اور کیا عزت دی یوسف علیہ السلام کو کہ آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور تا قیامت اس سٹوری کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ یہ سٹوری پتہ نہیں اربوں کھربوں لوگوں کو ہیل کرتی رہے گی، اور یہ سٹوری سے کھربوں اربوں لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق واپس آئے گا، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ ہمیں اس رمضان میں اپنی محبت عطا کرے اور اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگین جو جس مشکل سے گزر رہا ہے اللہ اس کی خاص مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندگی دیں، اللہ تعالیٰ اس کو موٹیویشن دیں، اللہ تعالیٰ اسے نئی زندگی دیں، اللہ اسے نیا چانس دے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے نوازیں اور اپنے وعدوں کے مطابق اس کو بہت دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔